بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج میں حاضر ہوئی ہوں یہ ناول ایک نبیلہ ابر راجہ کے ناول کے ساتھ، جو اس کا نام ہے تم سے۔ یہ پتہ نہیں میں نے پہلے پڑھا ہوا کہ نہیں پڑھا ہوا، کیونکہ میں نے ابھی اس کو نا وہ پہلے بھی جیسے میں موٹا موٹا پڑھتی ہوتی ہوں ویسے آج پڑھا نہیں ہے، طبیعت تھوڑی خراب ہوئی ہے، تو اب آپ کے ساتھ ہی پڑھوں گی اس کو میں۔ تو نبیلہ ابر راجہ کافی اچھی رائٹر ہے، تو آئیے پڑھتے ہیں کہ اس ناول میں انہوں نے کس ٹاپک کے بارے میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے، کیا سٹوری ہے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ناول تم سے، ریٹن بائی نبیلہ ابر راجہ۔ موسم اچھا خاصا گرم تھا، حالانکہ مارچ کا آخری اشر چل رہا تھا۔ کافی دن سے بارش بھی نہیں ہوئی تھی، ورنہ ٹھیک ٹھاک خنکی ہوتی تھی مارچ میں۔ اسرا اپنے دروازے کے آگے گاڑی سے اتری۔ وین اسے کالج سے لے کر آتی تھی۔ دوپٹے سے پسینہ پہنچتے اس نے ڈور بیل پر ہاتھ رکھا تھا۔ چند لمحہ بعد اس کی بڑی بھتیجی لائبہ نے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم پھپھو، اس نے فوراً سلام کیا۔ لہجہ بھی خوشگوار تھا، جس پر اسرا نے اسے غور سے دیکھا اور سلام کا جواب دیا۔ وعلیکم السلام، آج کالج نہیں گئی؟ اصل میں مما کو بازار جانا تھا تو میں نہیں گئی، ویسے بھی پڑھائی کچھ خاص نہیں ہو رہی تو سوچا آج چھٹی مار لیتے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں کیوں یہ لگ رہا ہے کہ یہ ناول جو ہے وہ ون آف مائی موسٹ فیوریٹ ناولز میں سے ہے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس طرح کے اسرا ہیروئن والا میں نے پڑھا ہوا ہے۔ باقی آگے چل کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کا۔ ویسے بھی پڑھائی کچھ خاص نہیں ہو رہی تو سوچا چھٹی مار لیتے ہیں۔ او اچھا، بھابھی بازار گئی ہیں، کس کے ساتھ؟ اس نے پوچھا۔ مما دادوں کے ساتھ گئی ہیں، ہو سکتا ہے بڑی خالہ بھی ساتھ ہوں، کیونکہ انہوں نے بھی کہا تھا۔ لائبہ نے تفصیل سے بتایا۔ اس دوران دونوں اندر آ گئی تھی۔ اسرا نے کھانا کھا کے ظہر کی نماز پڑھی۔ وہ ماس کمیونیکیشن میں گریجویشن کر رہی تھی۔ اس کے بڑے 2 بھائی اور ایک بہن تھی، تینوں شادی شدہ تھے۔ اسرا سب سے چھوٹی تھی اور گھر والوں کی خوب محبت بھی سمیٹ رہی تھی، پر اسی محبت نے اسے اعتماد سے کسی حد تک محروم کر دیا تھا۔ وہ مردوں تیز طرح لڑکیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کر سکتی تھی، عجیب بوکھلائی حرکتیں کرتی تھی جس پر اس کا ریکارڈ بھی لگتا۔ کچھ لوگوں کے وہ بہت قریب تھی، جن میں اس کے گھر والے اور فرینڈز شامل تھے۔ ان کے ساتھ اس کا رویہ بے تکلفی اور اپنائیت کا رنگ لیے ہوئے تھا۔ اگر گھر میں سے کوئی شرارتیں کرتے دیکھ لیتا تو یقین نہ کرتا کہ یہ وہی لوگوں کی بھیڑ میں ڈری سہمی اسرا ہے۔ بھابھی لائبہ عظمیٰ اور ریحان کے ساتھ اپنے میکے جا چکی تھی۔ 2 دن بعد بھابھی کے بھائی ارمغان کی شادی کی ڈیٹ فکس ہونا تھی۔ ادھر اسرا بہت بور ہو رہی تھی۔ سب کے جانے کے بعد گھر بہت ویران سا لگنا شروع ہو گیا تھا۔ تبھی تیمور بھائی رات کو اپنی فیملی کے ساتھ آ گئے۔ وہ جاب کے سلسلے میں کراچی میں بیوی بچوں سمیت مقیم تھے۔ جب چھٹی ملتی تو گھر کا چکر لگا لیتے۔ تیمور بھائی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی پوسٹ پر کام کر رہے تھے۔ ان کی کراچی پوسٹنگ ہوئی تو ترقی کے آرڈرز بھی آ گئے۔ اسرا کو دکھ کے ساتھ ساتھ خوشی بھی تھی۔ اب وہ تیمور بھائی کی آمد پر بڑی دیر سے کچن میں گھسی ہوئی تھی۔ وہ 10 دن کی چھٹی پر آئے تھے تو اس کی خوشی دیدنی تھی۔ دوسرے دن امی اور بھائی اور بھابھی کے ساتھ وہ بھی بڑی بھابھی کے میکے آ گئی، جہاں بڑی رونق لگی ہوئی تھی۔ رات کے بعد باقاعدہ طور پر شادی کی تقریبات کا آغاز ہوا۔ ادھر کام اور مصروفیت بہت زیادہ تھی۔ رومانہ کے اصرار پر امی نے اسرا کو ادھر ہی چھوڑ دیا۔ گھر سے ایک رات بھی وہ باہر نہیں رہی تھی۔ اب پورے 1 ہفتے کے لیے امی نے ادھر بھابھی کے میکے میں رکنے کا آرڈر دیا تھا۔ اس کی شکل دیکھنے والی ہو رہی تھی۔ امی نے چلتے چلتے کافی نصیحتیں کی۔ جو بھی کام ہو دیکھتی نہ رہنا، کروا دینا۔ ہمارے خاندان میں کبھی کوئی خوشی کمی ہو رومانہ بڑھ چڑھ کر کام کرتی ہے۔ اب اس کے بھائی کی شادی ہے تو تم بھی پوری خوش دلی سے حصہ لینا۔ گھر کی اور میری فکر نہ کرنا، ویسے بھی صدف اور تیمور میرے پاس ہیں۔ انہوں نے چھوٹی بہو اور بیٹے کا نام لیا تو وہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یہاں شادی ختم ہونے تک رکنا پڑنا تھا، کیونکہ اسرا سے دونوں بہت پیار کرتی تھی۔ یہ میرا خیال اس کی بھابھیوں کا لکھا کہ اب لائن نہیں ہے تو مجھے نہیں پتہ چل رہا اس کا۔ مہندی کے فنکشن کا اہتمام گھر کے وسیع اور ریز کھلے حصے میں کیا گیا۔ باہر سے کافی زیادہ مہمان بلوائے گئے۔ رومانہ بھابھی کی امی نے اسے بہت سی خواتین سے بھی ملوایا، جن میں سے کسی ایک کا نام بھی اس کے حافظے میں محفوظ نہیں رہ سکا۔ اب میرے وغیرہ یادداشت معاملے مجھے نہ شکلیں یاد رہتی ہیں لوگوں کی اور نہ نام یاد رہتے ہیں۔ ہاں، پیاری اور سمارٹ سی طوبیٰ اسے بہت اچھی لگی تھی، جس کی شادی کو بھی کچھ ماہ ہی ہوئے تھے۔ طوبیٰ کے شوہر ولید ارمغان بھائی کے کولیگ تھے اور لاہور سے ٹرانسفر ہو کر حال ہی میں اسلام آباد آئے تھے۔ یہاں آئے ہوئے انہیں چند دن ہی ہوئے تھے۔ ولید اور طوبیٰ کی لو میرج تھی۔ ارمغان بھائی کے بلائے ہوئے اتنے سارے مہمانوں میں طوبیٰ اسے بناوٹ اور تصنع سے مبرہ لگی تھی۔ پوری تقریب میں اسرا اسی کے ساتھ ساتھ رہی۔ طوبیٰ بھی بڑی اپنائیت سے اسے اپنی فیملی اور سسرال کے بارے میں بتاتی رہی۔ ولیمے کا فنکشن بہت پر اہتمام مگر باوقار تھا۔ وہ ایک طرف کھڑی دلہا دلہن کا فوٹو سیشن دیکھ رہی تھی جب اسے قریب سے طوبیٰ کی آواز آئی۔ ارے تم یہاں کھڑی ہو؟ میں خواہ ادھر ادھر ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کے رک گئی۔ آپ کیوں ڈھونڈ رہی تھی مجھے؟ ادھر آؤ نا میرے ساتھ، تمہیں اپنے بھائی سے ملواؤں۔ وہ
اس کا بازو پکڑ کر ارمغان اور روحینہ کے پاس اسٹیج پر پہنچ گئی۔ یہ ہے میرے بھائی معاذ حسن، اور معاذ یہ ہے اسرا رومانہ بھابی کی نند۔ ارمغان کے پاس دائیں سائڈ پر بیٹھا وہ خوش شکل اور دراز قد نوجوان طوبیٰ کا بڑا بھائی تھا۔ اس طرح اچانک تعارف کروانے پر اسرا ہونک نظر آنے لگی۔ معاذ نے مہذب لہجے میں رسمی طور پر اس کا حال احوال پوچھا۔ اتنے میں ولید بھی طوبیٰ کے پاس پہنچ گیا تو اس کا بھی تعارف ہو گیا۔ یہ اتفاق کی بات تھی کہ اتنے دنوں میں پہلی بار آج اسرا نے طوبیٰ کے شوہر کو دیکھا۔ دل میں وہ مروب بھی ہوئی۔ ولید نے بھی بڑی گہری نظر سے اس کا جائزہ لیا، جس پر وہ اندر ہی اندر بڑی جذبس بھی ہوئی۔ ولید کے بعد رومانہ بھابی اسے اپنے ساتھ ہی لے گئی۔ طوبیٰ اور ولید بھی ادھر ہی تھے۔ ولیمے کے بعد رات گپ شپ کی محفل جمی۔ رومانہ بھابی کی ساری فیملی موجود تھی۔ ولید ایک سے ایک لطیفہ سنا رہا تھا۔ ہنس ہنس کے اسرا کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ پھر شاعری کا دور چلا۔ ارمغان نے فیض احمد فیض کے چند اشعار سنائے۔ ہماری پھپھی بھی شاعری کرتی ہیں، لائبہ نے بڑے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بھانڈا پھوڑا، اور ریئلی یہ ولید تھا؟ ہاں ولید ہے، میں نے تھوڑا جب فلرٹی تو لفنگا ٹائپ لگ رہا بندہ۔ کمال ہے، تم نے بتایا نہیں یہ طوبیٰ تھی۔ آپ سنائیے نا اپنی شاعری کے خزانے میں سے کچھ۔ ولید پوری اشتیاق نگاہیں اس پر گاڑے ہوئے بولا۔ پھر سب نے اسے یوں گھیرا کہ وہ گھبرا ہی گئی اور جلدی جلدی کچھ اشعار گوش گزار کر دیے۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھا کرنا اور جب کرے وہ اظہار تو سہما کرنا، پیار کی برسات میں گھبرائے رہنا اور جدائی کے خیال سے لرزا کرنا، مجھے آج بھی یاد آتا ہے ہر رت میں بھیگتی سڑکوں میں گھومنا کرنا۔ بہت خوب، یہ آواز ولید کی تھی۔ سب اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ گھبرا گئی خود کو مرکز نگاہ بنے دیکھ کر۔ پھپھو آپ تو چھپی رستم ہے۔ عظمہ اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ مجھے آپ کو سننا بہت اچھا لگا۔ اس نے کھلے لفظوں میں اس کو سراہا تو ایک بار پھر نروس ہو گئی۔ رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی۔ ولید نے بابا بلے شاہ کا کلام سنایا تو وہ حیران رہ گئی کہ بظاہر اتنا ماڈرن اور سوٹڈ بوٹڈ طوبیٰ کا شوہر درست تلفظ کے ساتھ ایک صوفی شاعر کا کلام بھی سنا سکتا ہے۔ وہ جب گھر آ رہی تھی تو طوبیٰ نے بھی رخصت ہوتے وقت اسے اپنے گھر آنے کی پرزور دعوت دی۔ پھر ایک دو دن بعد وہ ولید کے ساتھ ملنے بھی آئی تھی۔ کلثوم بیگم کو بھی طوبیٰ بہت اچھی لگی تھی۔ لائبہ کے پیپرز ختم ہوئے تو اپنے ننیال چلی گئی۔ اب اسرا بھی فارغ تھی۔ ایسے عالم میں جب وہ بڑی بیزاری سے ٹی وی کے آگے بیٹھی تھی کہ طوبیٰ کی طرف سے درس کا بلاوا آ گیا۔ جب امی اور بھابھی کے ساتھ وہ طوبیٰ کے گھر پہنچی تو طوبیٰ بہت خوش ہوئی، بہت پیار سے ملی۔ ان کا گھر بہت خوبصورت تھا۔ انتظام حال کمرے میں تھا۔ کھانے اور خوشکپیوں میں لگ گئی۔ اسرا ایک کونے میں الگ تھلگ بیٹھی تھی۔ ولید کی نظر اس پر پڑ گئی تو وہ اس کے پاس چلا آیا۔ او ہو، کیسی آپ مس شاعرہ؟ ولید کا لہجہ بہت خوشگوار تھا۔ اس نے اسرا کا نام لینے کی بجائے مس شاعرہ کہا۔ وہ حسب عادت گھبرا گئی۔ ٹھیک ہوں، خواہمخواہ دوپٹہ درست کرنے لگی۔ وہ تو نظر آ رہا ہے۔ سفید دوپٹے کے حالے میں اسرا کا گندمی چہرہ دمک رہا تھا۔ طوبیٰ اپنی مہمانوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ عورتیں آہستہ آہستہ جانے لگی۔ اسرا ولید کے پاس سے ہٹ آئی تو طوبیٰ نے پکڑ لیا۔ ارے اسرا آؤ، تمہیں اپنا گھر دکھاؤں۔ وہ جو ہی طوبیٰ کو ہمراہی میں آگے بڑھی تو سیل فون گنگنانے لگا۔ طوبیٰ نے آن کر کے کان سے لگا لیا۔ وہ کمرے میں رکھی چیزوں کو بغور دیکھنے لگی اور بے خیالی میں چلتے چلتے دوسرے کمرے میں آ گئی۔ طوبیٰ تو فون پہ لگی ہوئی تھی۔ سامنے صوفے پہ بیٹھی اس دراز قد جاذب نظر نوجوان پر نظر پڑتے اس کے قدم رک گئے تھے۔ طوبیٰ بھی بولتے بولتے پیچھے آ رہی تھی۔ ارے معاذ، تم یہاں بیٹھے ہو، اسرا کو گھر ہی دکھا دو۔ طوبیٰ نے چند سیکنڈز کے لیے فون کان سے ہٹایا۔ معاذ سے کہہ کر وہ دوبارہ باتوں میں لگ گئی۔ معاذ نے ہاتھ میں پکڑا میگزین نیچے رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آئیے آپ کو گھر دکھا دوں۔ معاذ کا لہجہ اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ اسرا کی حالت جائے رفتن نہ پائے ماندان والی تھی۔ دبو اور ڈری سہمی سی یہ لڑکی سے ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ خواہمخواہ ہاتھ میں روڑتی نروس سی اسرا اسے بالکل توجہ کے لائق نہیں لگی تھی۔ وہ مرے مرے انداز میں اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ یہ سٹوری یار میں نے پڑھی ہوئی ہے، لیکن بہت پہلے پڑھی ہوئی ہے، اس لیے یاد نہیں ہے مجھے اس کے کچھ بھی ابھی یاد نہیں آ رہا۔ وہ کہتے ہیں نا یادداشت چلی گئی ہوئی ہے، وہ کرن ارجن جیسے وہ دھندلی دھندلی یادیں آ رہی ہیں، تو اس ٹائپ کا تھوڑا تھوڑا ہو رہا ہے، لیکن ابھی یہ سٹوری نہیں یاد آ رہی میرے۔ گیلری سے گزرتے ہوئے معاذ ایک دروازے کے آگے اچانک رکا تو اسرا جو بڑی اپنی دھن میں اس کے پیچھے آ رہی تھی بڑے آرام سے اس کے کندھے سے جا ٹکرائی۔ یہ ٹی وی لاؤنج ہے، 7 بیڈ روم ہے اور سامنے گیسٹ روم۔ معاذ اس کی گھبراہٹ بھانپ گیا تھا۔ اس دوران میں پہلی بار اس کے لبوں پر نامحسوس سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے پیچھے مڑتے ہوئے رک کر غور سے شاید یہ کیفیت نوٹ کی تھی کہ یہ محترمہ از حد نروس ہیں۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ کا پورا نام کیا ہے؟ میں ماس کمیونیکیشن میں گریجویشن کے پیپرز دے چکی ہوں، اور اسرا نام ہے میرا، اسرا عثمان۔ اس نے عثمان پر بڑا زور دے کر کہا۔ آگے کیا ارادہ آپ کا؟ معاذ نے پہلی باری سے غور سے دیکھا۔ ماسٹرز کروں گی ماس کمیونیکیشن میں، وہ اپنے تئیں بڑی ہمت سے بول رہی تھی۔ اللہ خیر کرے۔ معاذ نے طنز کیا تھا، وہ سمجھ ہی نہیں سکی۔ میں نے آپ کو گھر دکھا دیا، اب میری ڈیوٹی ختم۔ معاذ نے اسے وہیں چھوڑ کر خود نکل گیا۔ اسرا اس کے کہے الفاظ پر غور کرنے لگی۔ طوبیٰ کا بھائی اسے کافی مغرور اور خود پسند لگا تھا۔ اسرا کہاں ہے؟ طوبیٰ نے معاذ کو اکیلے آتے دیکھ کر پوچھا۔ وہ محترمہ اوپر کھڑی کانپ رہی ہے۔ مجھے ایسے دبو اور نروس ٹائپ لڑکیاں بالکل پسند نہیں، حد ہو گئی۔ میں اتنا خوفناک ہرگز نہیں ہوں کہ مجھے دیکھ کر ٹانگیں کانپنے لگے۔
ارے وہ عام لڑکیوں سے بالکل مختلف ہے، بناوٹ سے کوسوں دور۔ جہاں تک بات ہے نروس ہونے کی، تو آنٹی بتا رہی تھی کہ اسرا کہیں زیادہ آتی جاتی نہیں ہے، شاید اس لیے تمہیں ایسا لگا ہو۔ طوبا نے اس کی بھرپور وکالت کی، جس پر وہ حیران رہ گیا۔ اسرا کا رزلٹ آؤٹ ہوا تو ماسٹرز میں ایڈمیشن لے لیا۔ اس دوران طوبا سے اس کے سارے گھر والوں کا تعلق بہت گہرا ہو گیا تھا۔ وہ اکثر گاڑی لے کر آ جاتی اور سارا دن ادھر ہی کلثوم بیگم اور رومانہ بھابھی کے پاس گزار دیتی۔ اس روز بھی وہ ادھر ہی تھی۔ کلثوم بھابھی نے اسے روک لیا تھا کھانے پہ۔ کلثوم بیگم نے بڑی بیٹی شیلا بھی آئی ہوئی تھی، بڑی بے تکلفی سے باتیں ہو رہی تھی، جب اچانک ہی بیٹھے بیٹھے کلثوم بیگم نے اپنا سینہ پکڑ لیا۔ ان کا رنگ خطرناک حد تک زرد پڑ گیا۔ طوبا نے شہلا کے ساتھ مل کر ماں کو سیدھا کیا۔ طوبا اس دوران جا کر جلدی سے پانی لے آئی، پلانے کی کوشش کی، پر ہونٹوں کے دونوں کناروں سے پانی باہر نکلا۔ آنٹی کو ہسپتال لے کے جانا ہے۔ طوبا گھبرا رہی تھی۔ رومانہ بھابھی احسن کو فون کر چکی تھی۔ احسن ماں کا سن کر 10 منٹ میں پہنچ گئے۔ کلثوم بیگم کو فوراً ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ اسرا یونیورسٹی میں تھی، اسے خبر ہی تھی کہ پیچھے امی کی یہ حالت ہے۔ 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ کلثوم بیگم کو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے فالج کا اٹیک ہوا ہے اور ان کی حالت سیریس ہے، وہ کوما میں ہے۔ اسرا کو شام کو پتہ چلا کہ امی ہسپتال میں، اس کی حالت تو سنتے ہی غیر ہوگی۔ ابو کی وفات کے بعد وہ بہت حساس ہو گئی تھی اور امی ہی اس کے لیے سب کچھ تھی۔ اس نازک وقت میں سارے رشتہ دار آ گئے تھے۔ رات کو تیمور بھی پہنچ گیا۔ طوبا اور ولید کے ساتھ معاذ بھی ہسپتال آیا۔ اسرا کی آنکھیں سرخ، ناک سوجی ہوئی، گرد و پیش سے بیگانہ نظر آ رہی تھی۔ ایک لہجہ کے لیے اسے ہمدردی سے محسوس ہوئی۔ وہ تو احسن اور تیمور سے باتیں کرتا رہا، البتہ ولید اسرا کے پاس آ گیا، جس کے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ اسرا آپ ایسے مت روئیں، آنٹی ٹھیک ہو جائیں گی، دعا کریں، ان کے لیے اس وقت دعا ہی کی ضرورت ہے۔ ولید کا لہجہ ہمدردی اور خلوص سے بھرا ہوا تھا۔ اسرا کے آنسو خود بخود رک گئے۔ اب اسے احساس ہوا کہ یوں گرد و پیش سے بیگانہ ہو کر رونا اچھا نہیں ہوتا۔ اس نے سفید چادر کے پلو سے اپنی آنکھیں صاف کی۔ ولید اب تک وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ باقی کارا لینے ہو گئے، کسی نے نظر نہیں آ رہے۔ اسرا شہلا اور رومانہ بھابھی کی طرف چلی آئی۔ احسن کو ڈاکٹر نے اندر بلایا تو اس کے پیچھے تیمور بھی چلا گیا۔ اسرا سائڈ پر تھی، وہ پاس گئی تو احسن بھائی نے فوراً ولید کو آواز دی۔ بھائی کیا بات ہے، ڈاکٹر نے کیوں بلایا تھا آپ کو؟ فکر مندی اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ کچھ نہیں، کچھ میڈیسن کا کام ہے، وہ ابھی لانا ہوگی۔ تم یوں کرو، طوبا اور معاذ کے ساتھ گھر جاؤ، میں کہتا ہوں جاتے ہوئے تمہیں ڈراپ کر دیں گے۔ گھر میں بھی تو کسی کا ہونا ضروری ہے۔ احسن بھائی نے اس سے نظر چرا کر معاذ کو آواز دی، جو ولید اور ارمغان کے پاس کھڑا تھا۔ اسرا شکوہ کی نگاہوں سے انہیں دیکھ کر رہ گئی، مگر پلٹ کر کچھ کہہ نہ سکی۔ دل میں ہزاروں وسوسے لیے وہ گاڑی کے کھلے دروازے سے اندر بیٹھی تھی۔ طوبا فرنٹ سیٹ پر اور معاذ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سارا راستہ وہ تسلی اور دلاسے کی باتیں کرتی رہی۔ اسرا کے آنسو پھر رواں ہو گئے۔ معاذ کی نظر بیک مرر سے اس پر پڑی تو اسے افسوس سا ہوا۔ اس لڑکی کا دل کتنا چھوٹا سا ہے، اس نے سوچا۔ اس سے پہلے اتفاق نہیں ہوا کسی چھوئی موئی ٹائپ نروس لڑکی دیکھنے کا، جو مردانہ نگاہ سے فوراً ہی سمٹ جائے۔ اس کا آج تک جن لڑکیوں سے واسطہ پڑا تھا، ان میں سے کوئی بھی چھوئی موئی ٹائپ نہیں تھی۔ اس نے عورت کے بہت سے روپ دیکھے تھے، پھر اسرا تو جیسے سب سے جدا تھی۔ معاذ نے کالے رنگ کے آہنی گیٹ کے سامنے گاڑی روکی تو اسرا چونک کر اپنے خیالوں سے باہر آئی۔ اس نے ان دونوں کو رسماً بھی اندر آنے کو نہیں کہا اور خود اتر کر چلی گئی۔ طوبا نے تعصب سے اسے دیکھا۔ اسرا دی اپنی سودھ بدھ ماری پئی ہے۔ رات کے 2 بج چکے تھے، پر اسے نیند نہیں آ رہی تھی، عجیب سی بے چینی تھی۔ اسرا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ دل پتہ نہیں کیوں گداز ہوا جا رہا تھا۔ رومانہ بھابھی اور شہلا بھی دونوں سو رہی تھی، ایک اسے ہی چین نہیں تھا۔ اس بے چینی کی وجہ بھی اسے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پتہ چل گئی۔ احسن اور تیمور بھائی کلثوم بیگم کا بے جان لاشا لے کر گھر واپس آئے۔ اسرا کو نہیں یقین آ رہا تھا کہ امی اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ وہ کبھی بیمار بھی نہیں ہوئی تھی، بس اچانک بیماری کا بہانہ بنا اور وہ اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی۔ اتنی محبت کرنے والی ماں کے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ وہ ممتا بھری آنکھیں بے نور ہوئی تھی۔ اسرا احسن بھائی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کلثوم بیگم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ سبھی آہستہ آہستہ غم کے اس دھچکے سے سنبھل چکے تھے، سوائے اسرا کے۔ شیلا بھی آتی تو ہر ممکن تسلی دیتی اور اس کا غم بانٹنے کی کوشش کرتی۔ وہ زیادہ دیر ادھر رک بھی نہیں سکتی تھی، اپنے گھر بار اور بچوں والی تھی۔ پھر ان کی ساس کو بھی روز روز میکے جانا اور زیادہ قیام پسند نہیں تھا۔ اسرا نوٹ کر رہی تھی کہ امی کی وفات کے بعد رومانہ بھابھی کا رویہ کچھ بدل گیا ہے۔ پہلے وہ ہر بات میں اس کا خیال رکھتی تھی، اب اس کی توجہ کم ہو گئی ہے۔ یار جب تک پیرنٹس ہیں نا آپ کو، تب تک یہ سارے پوچھتے ہیں، پیرنٹس نہیں تو آپ کو کچھ کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ ابھی تو بھابھی کا رویہ بدلا، بھائی بھی بدلیں گے۔ کلثوم بیگم کی وفات کے بعد گھر میں تبدیلیاں بھی نظر آنے لگی۔ پہلے صفائی کرنے والی لڑکی آتی تھی جو جز وقتی ملازمہ تھی۔ ماسی رحمت کچن کے کاموں تک محدود تھی۔ اب رومانہ نے ماسی رحمت کو نکال کر ایک اور عورت کو رکھ لیا، جس کے ساتھ اس کا میاں بیٹی اور ایک 10 سال کا لڑکا بھی تھا۔ اس پورے کنبے کو گیٹ سے ہٹ کر دوسری سائڈ پر بنے 2 کمرے دیے گئے، یعنی اب ان کا قیام ادھر ہی تھا۔ سارے گھر کا فرنیچر تبدیل کیا گیا۔ خود رومانہ بھابھی نے بال کٹوا لیے، اب انہوں نے باقاعدگی سے پارلر جانا شروع کر دیا تھا۔ اصل میں رومانہ کی فیملی سسرال کی نسبت خوشحال اور آزاد خیال تھی۔ کمی تو یہاں بھی کوئی نہ تھی۔ احسان کا اچھا خاصا اپنا کاروبار تھا، شہر کے اچھے علاقے میں خوبصورت گھر تھا۔
ارمغان بھائی کی شادی سے پہلے رومانہ کو کبھی کسی چیز کا احساس تک نہ تھا، لیکن ان کی بھابھی روہینہ نے جانے ان کے کون کون سی نادیدہ محرومیوں کو جگا دیا تھا۔ وہ جب بھی میکے جاتی روہینہ نت نئے مشورے دیتی اور روہینہ نے رومانہ دا بھی دماغ خراب کیتا۔ ابھی کیا آپ پینڈوؤں کی طرح گھر کے کام خود کرتی ہیں؟ آپ کی ساس مجھے بہت چلاک عورت لگتی ہے، سارا کچھ دبائے بیٹھی ہے اور آپ خدمتیں کر کے مری جا رہی ہیں۔ آخر احسن بھائی کی اتنی آمدنی کہاں جاتی ہے؟ ساری ماں بہنوں کو کھلا دیتے ہوں گے۔ آپ حساب رکھیں نا، اور ہاں کل وقتی ملازمہ رکھ لیں، اپنی طرف بھی توجہ دیں، پارلر کا چکر لگا لیا کر، اتنی فریش لک ہوگی آپ کی، کیونکہ جوان بچوں کی ماں آپ لگتی ہی نہیں۔ روہینہ کی ایسی ہی کتنی باتیں تھیں جس سے ان کی سوچوں میں تبدیلی کا آغاز ہو گیا۔ طوبہ کا فون آیا تھا۔ السلام علیکم آپی، کیسی ہیں؟ ارے بات نہ کرو مجھ سے، اتنے دن ہو گئے تم سے اتنا نہ ہو سکا کہ فون پر ہی صحیح میری خیریت پوچھ لو۔ اس کے لہجے میں ازحد ناراضی تھی۔ اسد چپ کی چپ رہ گئی، واقعی اس کا شکوہ بجا تھا۔ آپی کیا بات ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ارے طبیعت کو مارو گولی، مجھے ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی اور اسی خوشخبری نے طبیعت خراب کی ہوئی ہے۔ طوبہ بھی زیادہ دیر غصہ نہ دکھا سکی اور اب اپنے مخصوص ہنستے کھلکھلاتے انداز میں سے بتا رہی تھی۔ اسرا کو شرم سی آ گئی۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ وہ اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکی، تبھی بھابھی نے ریسیور اس سے لے لیا اور طوبہ کو اس بارے میں احتیاطی تدابیر بتانے لگی۔ آؤں گی تمہاری طرف جلد ہی، انہوں نے بار بار اسرار پر طوبہ کو یقین دلایا۔ اچھا اسرا سے کہیں وہ آج چکر لگا لے، سچ میں ماما کو بہت مس کر رہی ہوں۔ کوئی بہن ہی ہوتی اسرا جیسی۔ طوبہ کے انداز پہ بچوں جیسی معصومیت تھی۔ رومانہ مسکرا دی۔ میں ابھی ڈرائیور کے ساتھ اسرا کو بھجواتی ہوں۔ جب گاڑی سے اتری این اس کے پیچھے ایک اور گاڑی بھی آ رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ سے طوبہ کا بھائی دروازہ کھول کر نیچے اتر رہا تھا۔ اسرا کے احساسات عجیب سے ہو گئے۔ زمان نے معاذ کو سلام کیا۔ اس نے سن گلاسز اتار کر غور سے اسرا کی طرف دیکھا۔ السلام علیکم۔ معاذ نے سلام کرنے میں پہل کی، اس دوران چوکیدار گیٹ کھول چکا تھا۔ معاذ اس کے ساتھ اندر آ بیٹھا۔ معاذ اس کے ساتھ اندر بڑھا۔ طوبہ ان دونوں کو اکٹھے دیکھ کر بہت خوش ہو گئی۔ واہ، یہ چاند اور سورج آج ایک ساتھ کیسے نکل آئے؟ وہ اسی محبت اور گرم جوشی سے ملی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ یہ سورج کی تو خیر ٹھیک ہے، پر یہ چاند کون ہے؟ اسرا کی گھبراہٹ نے معاذ کی شرارتوں کو آج رات دکھا ہی دی۔ طوبہ ہنس پڑی۔ آپ کی یونیورسٹی کیسی جا رہی ہے؟ کولڈ ڈرنک پیتے ہی اس کی مخاطب اسرا تھی۔ جی اچھی جا رہی ہے۔ اس کی نگاہیں گود میں رکھے ہاتھوں پہ تھی۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ یونیورسٹی کیسے پہنچ گئی؟ وہ الجھ سی گئی۔ کیوں، کیا مطلب؟ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنا ڈرتی ہیں، وہاں تو بہت سے لڑکے ہوتے ہیں۔ وہ مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائے پوری سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ میرے پاس سامنے آپ کا یہ حال ہے، وہاں کیا ہوتا ہوگا؟ وہ جیسے اسے اندر تک پڑ رہا تھا۔ جی نہیں، میں آپ سے ڈرتی تو نہیں ہوں۔ اس نے شد و مت سے معاذ کو جھٹلایا۔ واقعی آپ مجھ سے نہیں ڈرتی؟ جی نہیں، وہ مضبوطی سے بولی۔ اسے پتہ چل گیا کہ معاذ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ ذرا 1 منٹ کے لیے میری طرف دیکھیں۔ وہ پوری سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ادھر اسرا کی سابقہ کیفیت لوٹ آئی تھی۔ میں دیکھوں طوبہ بھی کیا کر رہی ہیں؟ وہ وہاں سے اٹھ گئی تو معاذ ہنس پڑا۔ ہنسی آئی۔ عجیب ہونک ہے محترمہ، اس نے خود کلامی کی۔ فضا میں عجیب سی بے رونقی اور بے رنگی پھیلی ہوئی تھی۔ زمان کیاریوں سے جڑی بوٹیاں اور پتے وغیرہ صاف کر رہا تھا۔ اسرا پاس ہی کین کی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ ٹکائے وہ کسی اور ہی جہاں میں پہنچی ہوئی لگ رہی تھی۔ گزشتہ 3-4 روز سے گھر کی فضا میں عجیب سا تناؤ آ گیا تھا۔ ہفتے کو تیمور بھائی، بھابھی اور بچوں کے ساتھ آئے تھے۔ ان کے ہیڈ آفس نے ان کو کینیڈا کی برانچ میں ٹرانسفر کر دیا تھا۔ اگلے ہفتے ان کی فلائٹ تھی، اسی سلسلے میں وہ ان سب سے ملنے آئے تھے۔ اسرا صدا کے نازک دل کی مالک رو پڑی تھی۔ ارے پاگل، میں کوئی ہمیشہ کے لیے تھوڑی جا رہا ہوں، ملنے آتا رہوں گا، میرا سب کچھ تو ادھر ہی ہے۔ انہوں نے اسرا کا ساتھ لگا لیا۔ شیلا بھی آئی ہوئی تھی اپنے شوہر عاقب کے ساتھ۔ اسرا کچن میں آ گئی جہاں بلقیس کھانا پکانے میں لگی ہوئی تھی۔ اسرا کچھ دیر بعد دوبارہ اندر گئی تو ماحول کشیدہ تھا۔ رومانہ بھابھی کے چہرے پر تنفر تھا۔ کچھ ایسا ہی حال احسن بھائی کا تھا، جبکہ شیلا آپی کا منہ اترا ہوا سا لگ رہا تھا۔ عاقب غصے میں تھا۔ ہمارے خاندان کا دستور ہے کہ ہم ایک گھر میں 2 بیٹیاں نہیں دیتے۔ اسرا بھی پڑھ رہی ہے، عمر پڑی ہے شادی کے لیے، وقت آنے پہ دیکھا جائے گا، جو اس کے نصیب میں ہوگا مل جائے گا۔ رومانہ نے سنبھل کر حتی المکان نرم لہجے میں اپنا موقف واضح کیا۔ اسرا وہیں کھڑی رہ گئی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں یہ وقت بھی آئے گا۔ وہ دوبارہ کچن میں آ گئی۔ احساسات پر یکدم برف سی آ پڑی تھی، جس کی وجہ جاننے سے وہ خود بھی قاصر تھی۔ شیلا اور عاقب کھانا کھائے بغیر ہی چلے گئے، جس کی وجہ سے معاملے کی سنگینی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ شیلا آپی اپنی ساس اور بڑی نند کے ساتھ ابھی آئی تھی۔ شیلا آپی کی ساس زرینہ خاتون نے بڑی غور سے اسرا کا جائزہ لیا۔ ان کے ایکس رے کرنے والے انداز سے وہ اندر ہی اندر خائف سی ہو گئی۔ کتنا عرصہ باقی تمہاری پڑھائی مکمل ہونے میں؟ بالکل تھانے دارانہ لہجہ تھا۔ آج سے پہلے انہوں نے اس طرح سوال نہیں پوچھے تھے۔ جی تقریباً 2 سال، اس نے بڑی فرمانبرداری سے جواب دیا۔ انہوں نے ہنکارا بھرا اور دل ہی دل میں کچھ حساب کرنے لگی۔ تبھی رومانہ بھابھی گئیں تو انہوں نے اسرا کو بہانے سے وہاں سے اٹھا دیا۔ کیسی ہیں آپ آنٹی؟ آج کدھر ہمارے غریب خانے کا راستہ بھول پڑی؟ رومانہ نے شہتگی لہجے میں طنز کیا، پر وہ بھی ہار ماننے والی نہیں تھی۔ میں نے سوچا آج خود ہی جاؤں اور پوچھو تو صحیح ہمارے انجم میں کیا خرابی ہے۔ اچھی خاصی جاب ہے، ٹھیک ٹھاک تنخواہ ہے، اوپر کی آمدنی اس کے علاوہ ہے۔
ارے لوگ خود لڑکی والے ہو کر اپنے منہ سے میرے انجم کے لیے رشتے کی بات کرتے ہیں، پر مجھے اسرا ہی پسند ہے۔ یتیم بچی ہے، باپ کے بعد ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، بھائی اپنے اپنے گھر کے، اور سچ کہوں تو اس حال میں بہن بوجھ ہی لگتی ہے۔ میرے انجم نے خود اپنے منہ سے اسرا کا نام لیا، ورنہ اس کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ زینت خاتون کا انداز ایسا تھا جیسے اس کی 7 پشتوں پر انسان کر رہی ہوں۔ رومانہ کے تو تلووں پر لگی اور سر پر بجھی، انہوں نے بمشکل اندرونی غیظ و غضب پر قابو پایا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، واقعی انجم کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں، پر اسرا بھی پڑھ رہی ہے، ابھی دونوں کی عمر میں 12-15 سال کا فرق ہے۔ ارے 12-15 سال کا فرق کچھ معنی نہیں رکھتا، ویسے بھی اور 1-2 بچوں کی ماں بن کر برابر کی لگنے لگتی ہے۔ احسن کا بھی ارادہ نہیں ہے، جب اسرا تعلیم مکمل کر لے گی تو دیکھا جائے گا۔ رومانہ نے سہولت سے زرینہ خاتون کو ٹالا۔ تو پھر منگنی بلکہ نکاح کر لیتے ہیں۔ زرینہ خاتون کی بیٹی جمیلہ نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا۔ میں اس موضوع پر احسن سے تفصیلی بات کر چکی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اسرا کی پڑھائی خاصی ٹف ہے، دوران تعلیم منگنی یا نکاح اس کی پڑھائی پر اچھا اثر نہیں ڈالے گا۔ ویسے بھی ہمارے ہاں ایک گھر میں 2 بیٹیاں نہیں دیتے۔ رومانہ کے 2 ٹوک جواب نے ان ماں بیٹی کو قدرے مایوس کر دیا۔ شائلہ اس دوران خاموش تماشائی کی طرح بیٹھی رہی، اس کی ذرا بھی مرضی نہیں تھی کہ اسرا اس کی دیورانی بن کر آئے، پر سسرال والوں کے آگے وہ مجبور تھی۔ ایک تو جا کے نا سسرالاں وچ مجبور ہوئی جاندیاں۔ انجم انکم ٹیکس آفس میں جاب کر رہا تھا، زمانہ طالب علمی سے ہی لڑکیوں میں اس کی دلچسپی کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ اس کے بے شمار افیئرز تھے جو سب کے ساتھ ناکام ہی ہوئے تھے۔ اب نہ جانے اس میں زیادہ قصور کس کا تھا، 2 بار خاندان میں منگنی ہو کر ٹوٹ چکی تھی، وہ بھاری ڈیل ڈول کی وجہ سے اپنی عمر سے بڑا ہی نظر آتا تھا۔ اسرا اس کے سامنے بالکل گڑیا سی لگتی، حساس اور معصوم، ذرا سی بات پر رو دینے والی، جبکہ انجم کی بدمزاجی اور غصے سے سارا گھر خائف رہتا تھا۔ آنے سے پہلے کتنی شدت سے دعا کی تھی کہ اور اس کی ساس کا ارادہ کہیں اور بن جائے۔ وہ گھر واپس آئیں تو انجم بے چینی سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ امی کیا صورتحال ہے، انہوں نے منگنی کی کوئی تاریخ دی؟ وہ شیلہ اور جمیلہ کا لحاظ کیے بغیر بےتابی سے پوچھنے لگا۔ ارے ذرا دم تو لینے دے، یہ کیا آتے ہی شروع ہو گئے؟ زرینہ نے تیز نگاہوں سے گھورا تو وہ بیچارہ کھسیانہ سا ہو گیا۔ شیلہ کپڑے بدلنے چلی گئی تو زرینہ نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ میں نے تو کہا تھا منگنی ابھی کر لیتے ہیں، شادی تعلیم مکمل ہونے پر کر لیں گے، پر رومانہ نہیں مانی، اس کی نیت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، زرینہ نے بتایا۔ اور یہ گھنی شیلہ وہاں چپ سادے بیٹھی رہی، ساری بات میں نے کی۔ لیکن اماں اسرا ہی اس گھر میں تمہاری بہو بن کر آئے گی، تو پھر جاؤ اسرا کو اٹھا کے لے آؤ، وہ تو راضی نہیں ہے۔ زرینہ خاتون کو تاؤ آ گیا۔ اماں ایسے نہ کہیں، میں اسے اٹھا کے بھی لا سکتا ہوں۔ زرینہ خاتون نے چپتی نگاہوں سے دیکھا تو وہ ڈھیلا سا پڑ گیا۔ انجم صاحب دے وچ نا کرتوت پلے دی ہے نہیں ٹگے دی، تے چاہیے انہوں اسرا بھی۔ مجھے تو لگتا ہے رومانہ کی نیت میں فطور ہے، آخر اتنا بڑا اور قیمتی گھر کلثوم اسرا کے نام کر کے گئی ہے، اسے دکھ تو ہوگا کہ ساری زندگی خدمت وہ کرتی رہی اور نام سب کچھ اسرا کے ہو گیا۔ اماں آپ ٹھیک کہتی ہیں، مجھے بھی ایسے لگتا ہے، اس سے پہلے کہ کچھ ہو جائے آپ کچھ عرصہ ٹھہر کے دوبارہ جائیں اور اس پر منگنی نکاح کی تاریخ لے کر آئیں۔ مجھے اسرا کی پڑھائی سے کوئی غرض نہیں ہے، کون سا نوکری کروانی ہے، پہلی وہ نازک سی ہے۔ انجم کے خیال میں اسرا کا سراپا لہرایا تو لہجہ میں نرمی آ گئی۔ زبیدہ خاتون دوبارہ اسے گھورا، جیسے کہہ رہی ہوں ابھی وہ اس گھر میں آئی نہیں تھی اور تمہیں اس کا کتنا خیال ہے، بس شادی ہونے کی دیر ہے، میں گھر اپنے نام کروا لوں گا۔ انجم کے ارادے ابھی سے بڑے جارحانہ تھے۔ ہاں اسرا ویسے بھی دبو سی لڑکی ہے، بڑے آرام سے مان جائے گی، ویسے بھی شادی کے بعد لڑکی کی ہر چیز شوہر کی ہو جاتی ہے، سمجھو گھر بھی تمہارا ہوا۔ زرینہ خاتون بیٹے سے 100% متفق تھی۔ ہاں اماں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بس کچھ روز بعد جانا اور جواب لے کر ہی آنا، ورنہ شیلہ بھابی کو اپنے میکے میں ہی بیٹھنا پڑے گا۔ انجم صفاقی سے بولا۔ ارے واہ، یہ سامنے کی بات میرے ذہن میں کیوں نہیں آئی، اب دیکھتی ہوں کیسے انکار کرتی ہے رومانہ۔ کسی خیال سے زرینہ خاتون کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ اسرا یونیورسٹی سے آنے کے بعد لیٹی ہوئی تھی، کھانا کھانے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ شام ہو گئی تھی جب لائبہ نے آ کے کمرے کی لائٹ جلائی۔ پھوپھو جانی اٹھ جائیں، اس نے اسرا کا بازو ہلایا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں سو تو نہیں رہی تھی، وہ کسل مندی سے بولی۔ پھر خواب دیکھ رہی ہوں گی، شیلہ پھوپھو کے دیور کے ہے نا یہی بات؟ وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ اسرا کا رنگ ایک لہجے کے لیے زرد ہوا، گزشتہ 3 روز سے وہ اس خیال سے پیچھے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھوپھو کیا ہوا، میری بات بری لگ گئی؟ میں تو ایسے ہی تنگ کر رہی تھی، ورنہ یہ انجم انکل مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ تو کوئی پیارا سا لڑکا ہی سوٹ کرے گا، جس کو میں فخر سے اپنے فرینڈ سے ملوا سکوں، جیسے وہ تو آپی کے بھائی ہیں نا معاذ۔ اس کے بات پر اسرا اندر تک ہل گئی۔ لائبہ پلیز مجھے تنگ نہ کرو، کتنے آرام سے اتنی بڑی بات آسانی سے کہہ گئی تھی، یہ جانے بغیر کہ اسرا کے دل پر کیا کیا قیامت گزر گئی تھی۔ پھوپھو پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا، اتنی چپ چپ سی رہتی ہیں، یونیورسٹی سے آنے کے بعد کمرے میں بند ہو جاتی ہیں، کچھ بتاتی بھی تو نہیں ہیں آپ۔ لائبہ کے دل سوز لہجے سے اس کی محبت جھانک رہی تھی۔ اسرا کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑنے کو بےتاب ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتی، ماما نے اسے آواز دی تو وہ چلی گئی، اسرا کو نتنے سوچوں کے گرداب میں چھوڑ کر۔ آنکھوں سے گرتا نمکین پانی اس کے گال بھگوتا چلا گیا۔ بھلا وہ کیوں اتنا سوچ رہی تھی؟
सिर्फ एक एहसास ही था अनछुआ सा। जब से घर में शहलापी के देवर अंजुम वाला सिलसिला चला था तब से वो टेंशन में थी। फिर इस सिलसिले में भाभी और भाई के दरमियान आए रोज़ बहसों मुबासे भी कौन सा ढका छुपा था। ऊपर से भाभी की सर्द मोहरी इसकी समझ से बालातर थी। कलसूम बेगम की ज़िंदगी में ऐसा नहीं था, वो लाइबा और इस्मा की तरह इसका ख्याल रखती थी। ऐसा कौन सा खुला था जिसने इनके रिश्ते में दरार डाल दी थी। रोमाना भाभी ने भाई और भाभी की दावत की थी, इसलिए असरा भी यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। रोमाना खुद किचन में बल्कीस के साथ खाना बनाने में मदद कर रही थी। असरा सलाद के लिए सब्जियां काट रही थी। गोश्त और कीमा इसने पहले ही धोकर रख दिया था। कपड़े बदल कर इसने डाइनिंग टेबल पर बर्तन सेट कर दिए और गुलदान में ताज़ा फूल सजा दिए। हर चीज़ साफ़ सुथरी और तरतीब से थी। डोरबेल पर असरा ने दरवाज़ा खोला तो 2 गाड़ियाँ एक के बाद दिगरे दाखिल हुई। एक में तूबा वलीद और तूबा की मामा थी, जबकि दूसरे में अरमगान और रोहीना थे। असरा फर्दन फर्दन सबसे मिली। मामा ये है असरा जिसका जिक्र किया था मैंने। तूबा के पुरइश्तियाक अंदाज पर ताहिरा बेगम ने गौर से देखा और इसके माथे पर बूसा सबत किया। बातें करते करते असरा ने अपनी हमराही में ड्राइंग रूम में लाई। रोमाना भाभी किचन बल्कीस के स्पुर्द करके खुद इसके पास आ गई। वो भी तूबा की मामा से पहली बार मिली थी। इनके अंदाज में ऐसी शफ़क़त और अपनायत थी जिसने थोड़ी देर में ही इन सबको असरा समेत गरबेदा कर लिया। रोमाना इनके पास ही बैठ गई। असरा तुम किचन में जाओ और बल्कीस को देखो ज़रा। वो दोबारा आंटी से बातें करने लगी। माज अभी तक नहीं आया था। खाना तकरीबन तैयार था। वलीद और एहसन फ़ोन कर चुके थे। इसने बताया कि ऑफिस से निकलते हुए ज़रा देर होगी, वो चेंज करके बस आ रहा है। रोमाना ने असरा से कहा वो कबाब फ्राई कर ले। बाकी सब चीज़ें तैयार थी। इतने में माज भी आ गया। रोमाना ने बल्कीस से इसके लिए जूस लाने को कहा क्योंकि मौसम में अभी भी खुशगवार सी हिद्दत मौजूद थी। बल्कीस ने जो ही ट्रे इसके आगे की हाथ लगने से वो उलट गई। जूस माज के कपड़ों पर गिर गया। बेचारी बल्कीस का रंग फक हो गया। रोमाना गुस्से में आकर कुछ कहने लगी थी कि माज ने हाथ उठाकर इसे रोक दिया। भाभी गलती से मेरा हाथ लगा और जूस गिरा। इसका कोई कसूर नहीं, मैं जाकर धो लेता हूँ। बल्कीस ने ममनून निगाहों से इसकी तरफ देखा। मैं एहसन की कोई शर्ट दे दूँ? बल्कीस ये धोकर इस्त्री कर देगी। अरे नहीं भाभी, बस मुझे बाथरूम दिखा दीजिए। जाओ बल्कीस, इनको ले जाओ। जी अच्छा। वो सारे से सारे लाते हुए इसे साथ ले आई। आप मुझे शर्ट उतार दें, मैं धोकर सुखा के अभी इस्त्री कर देती हूँ। ये लो, मगर जल्दी चाहिए मुझे। माज ने शर्ट उतार कर इसे दे दी। बल्कि शर्ट लेकर बाथरूम में चली गई। माज सोफे पर बैठ गया। सामने टेबल पर मैगजीन पड़े हुए थे। इसने एक उठाकर बरगरदानी शुरू कर दी। ये असरा का कमरा था। चलो, बल्कि इस बीबी ने और कोई जगह नहीं मिली ले अनस्ते उन्हें ले आकर असरा के कमरे 'ਚ बिठा दिता। अंदर बैठे सब खुशगप्पियाँ कर रहे थे। भाभी ने खाना लगाने के बारे में अभी कुछ नहीं कहा था, इसलिए असरा ने सोचा फारिग वक्त में इशा की नमाज ही पढ़ ले। वो यही सोचते हुए अपने कमरे में दाखिल हुई कि दूसरा कदम उठाने से पहले ही गोया वहीं जम गई। मास को इसने अभी देखा था और वो भी अपने कमरे में इस हाल में कि वो शर्ट के बगैर बड़े आराम से बैठा मैगजीन देख रहा था। इससे पहले कि वो पलटती माज से देख चुका था। अस्सलाम वालेकुम, आपने तो खैरियत पूछनी मैं ही पहल कर लूँ। इसके लहजे में नामहसूस सी शरारत थी। साहब जी, मैंने शर्ट धोकर मशीन में डाल दी, अभी 5 मिनट में इस्त्री करती हूँ। बल्कि इस हाथ दुपट्टे के पल्लू से हाथ पहुंचती बाथरूम से बाहर आई। कमाल है, सलाम का जवाब भी नहीं देती आप। क्या आपके यहाँ मेहमानों से ऐसा सलूक किया जाता है? वालेकुम अस्सलाम। असरा को इस हाल में पाकर शर्म आ गई। वो इसकी तरफ से निगाहें मोड़कर बैठी थी। बल्कि इस शर्ट लेकर इस्त्री करने चली गई। माज ने मैगजीन रख दिया। वो मुकम्मल तौर पर इसकी निगाहों के हसार में थी। इसकी निगाहों के इर्तिकास को महसूस करके असरा की हथेलियाँ भीग गई। एक बात तो बताएं, आप इतना डरती क्यों हैं? मैं कोई आदमखोर हूँ जो आपका खून पी जाऊँगा? उफ! असरा को यूँ लगा अभी इसका दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आ जाएगा। इसके माथे पर शबनमी कतरे उभर आए थे। बल्कि इस माज की शर्ट लाई तो उसने शुक्र किया। ना जाने क्यों इस ज़ोरावर शख्स के सामने मेरी ज़ुबान गूंग हो जाती है। कोई खा थोड़ी जाएगा। गुस्से से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। कुछ देर बाद वो उठकर दोबारा किचन में आ गई। अब इसका इरादा मेहमानों के जाने के बाद इशा की नमाज़ पढ़ने का था। बहुत अच्छी बच्ची है असरा। तूबा का जब भी फ़ोन आता है इसकी तारीफ़ करती है। मुझे इतना शौक था असरा को देखने का, ये ख्वाहिश भी आज पूरी होगी। माशाल्लाह, बहुत सादतमंद है असरा। अल्लाह नसीब अच्छे करे। इसके कहीं बात तय तो नहीं की ये भी इसकी? तायरा बेगम का रुख रुमाना और एहसन भाई की तरफ था। नहीं, अभी तो नहीं की, पढ़ रही है ना? अच्छा अच्छा, मुझे तो असरा बहुत पसंद आई है। वो इसकी तारीफ में रतबुल लिसान थी। रोहिना की निगाह में एक लम्हे के लिए बेचैनी सी उभरी। माज भाई, आपने कल आंटी को लेकर हमारी तरफ आना है। मामा को इतना शौक है आंटी से मिलने का। क्यों नहीं भाभी, मैं लेकर आ जाऊँगा। आंटी, आप भी माज भाई के लिए कोई लड़की देखें ना। 2 दोस्त तो शादी के बंधन में बंध चुके हैं, इनकी बारी भी आनी चाहिए। रोहिना का इशारा वलीद और अरमगान की तरफ था। इसी साल इंशाल्लाह माज की शादी भी हो जाएगी। क्यों, आपने लड़की पसंद कर ली है? तकरीबन। ताहिरा बेगम का जवाब मुबहम था। रोहिना का मुंह उतर गया। असल में इसे भी माज बहुत पसंद था। रोहिना की छोटी बहन सना बहुत लाडली और नकचड़ी थी। इसे कोई पसंद ही नहीं आता था। हर रिश्ते में कीड़े निकाल कर रद्द कर देती थी। अरमगान भाई की शादी में इसने माज को देखा था तो वो इसे बहुत अच्छा लगा था। रोहिना को भी माज पसंद आया था। वो चाहती थी कि किसी तरह ये रिश्ता हो जाए। अब आंटी ताहिरा भी आई हुई थी। वो सना से मिल लेती तो वो इन्हें ज़रूर पसंद आती, क्योंकि वो खूबसूरती में बेमिसाल थी।
ارمغان کے ساتھ بھی اس کا ایسے ہی افیئر چلا جس کے نتیجے میں دونوں کی شادی ہو گئی، پر رومانہ آپی کی نند کی بار بار تعریف نے اسے کسی خطرے کا احساس دلایا تھا۔ کھانے کے بعد طوبہ، ولید اور ماں ظاہرہ بیگم کے ساتھ چلے گئے۔ روہینہ بیٹھی رہی، ارمغان اور احسن باتیں کر رہے تھے۔ آپی، اسرا کے رشتے کی کہیں بات کی ہے یا نہیں؟ وہ رومانہ کو لے کر الگ جگہ پہ بیٹھ گئی۔ ارے نہیں، ابھی نہیں، ویسے میری نند شیلا کی ساس اپنے چھوٹے بیٹے انجم کا رشتہ لائی ہیں اسرا کے لیے۔ پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ اس کے انداز میں اتنی بےتابی تھی کہ رومانہ چونک گئی۔ جواب کیا دینا، شیلا کی ساس ہے، وہ صاف انکار بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن احسن بالکل راضی نہیں ہے۔ سچ پوچھے تو مجھے بھی انجم پسند نہیں۔ اسرا اتنی حساس لڑکی ہے۔ کچھ بھی صحیح، اسرا ان کے ہاتھوں میں بڑی ہوئی تھی۔ اگرچہ جب سے انہیں پتہ چلا تھا کہ کلثوم بیگم نے یہ گھر جس میں وہ رہ رہے ہیں اسرا کے نام کر دیا، تب سے ان کے رویے میں خاصی سرد مہری آ گئی تھی۔ پر انجم کا رشتہ جب اسرا کے لیے آیا تو سب سے پہلے مخالفت انہوں نے کی تھی۔ آپ ہی، ماما بھی ثنا کے لیے پریشان ہے، اسے کوئی لڑکا پسند ہی نہیں آتا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ماس بھی اچھا لڑکا ہے، اگر آنٹی کو ثنا پسند آ جائے تو۔ روحی، تم نے بڑے دور کی سوچی ہے۔ ویسے طوبہ کی باتوں سے لگتا ہے کہ اسے اسرا بہت پسند ہے، اگرچہ کوئی باقاعدہ بات چیت تو نہیں ہوئی، پر اس کے رویے سے ایسا ہی لگتا ہے۔ رومانہ نے اسے بتا دیا تو حسد کی ایک لہر اسے شرابور سی کر گئی۔ ویسے ماس بھائی اور آپ کی نند کا کوئی جوڑ بنتا نہیں ہے۔ ماس بھائی کے ساتھ کوئی اپ ٹو ڈیٹ لڑکی ہونی چاہیے جو قدم سے قدم ملا کر ان کے ساتھ چل سکے۔ اسرا تو اس معاملے میں زیرو ہے، چار لوگوں کے سامنے اس کی آواز ہی نہیں نکلتی۔ روہینہ نے مبالغے کی حد کر دی۔ آپ جلد از جلد اسرا کی شادی کر کے اس بوجھ کو سر سے اتار دیں اور لائف انجوائے کریں۔ ویسے آپ کی ساس نے گھر اسرا کا نام کر کے اچھا نہیں کیا۔ روہینہ نے پھر ان کی دکھتی رگ چھیڑ دی تو انہیں نئے سرے سے تکلیف ہوئی۔ تیمور بھائی، تم مزے سے اس کو آپ کے سپورٹ کر کے کینیڈا چلیں گے، یعنی اپنا بوجھ بھی بڑے بھائی اور بھابھی پر ڈال گے۔ میں کہتی ہوں فون کر کے کہیں کہ اسرا کو اپنے پاس بلوا لیں، آخر وہ صرف آپ کی تو ذمہ داری نہیں ہے نا۔ وہ رومانہ کو پھر اپنے ڈھب میں لا رہی تھی، کچھ بلکہ کافی حد تک رومانہ قائل بھی ہو گئی تھی۔ دور فٹے میں ویسے ایسی عورتوں پہ لائی لگ جو عورتیں ہوتی ہیں نا، مجھے بڑی زہر لگتی ہیں۔ لائی لگ مرد بھی مجھے بڑے زہر لگتے ہیں اور لائی لگ عورتیں بھی مجھے بہت بری لگتی ہیں۔ اسرا سر عرفان کی کلاس لے کر باہر نکلی جب اسما سے باتیں کر رہی تھی۔ جب اسرا اپنے قریب جانی پہچانی آواز سن کے پیچھے کی سمت مڑی، انجم خوشگوار مسکراہٹ چہرے پر سجائے کھڑا تھا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے اسرا؟ سوچا آج تم سے مل لوں، بہت دن ہو گئے نا تمہیں دیکھے ہوئے۔ وہ جنم کی بے تکلفی سے بولا تھا۔ اسما کبھی اسے اور کبھی انجم کی طرف دیکھ رہی تھی کیونکہ اسرا نے کبھی ذکر نہیں کیا تھا اور سامنے کھڑے شخص کی نگاہ کا رنگ جدا سا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بالکل، اور شیلا بھی کیسی ہے؟ سنی ٹھیک ہے؟ اسرا نے بہت مشکل سے خود پر قابو پاتے ہوئے یہ جملے ادا کیے۔ سب ٹھیک ہے، میرا حال تو تم نے پوچھا ہی نہیں۔ چلو اسما، کلاس کا وقت ہو گیا، میں کلاس میں جا رہی ہوں، اللہ حافظ، میری طرف سے سب کو سلام کہیے گا۔ پھر اسما سے بھی پہلے اس نے قدم آگے بڑھا دیا۔ انجم وہی کھڑا سے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسرا بی بی، بہت نخرہ آ گیا تم میں، ناک کے راستے نکال باہر کروں گا۔ اس سے اسرا کا رویہ ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، حالانکہ اپنے بارے میں اس نے بالکل نہیں سوچا تھا کہ اس طرح یونیورسٹی جا کے اسرا سے ملنے پر وہ کیا کچھ سوچ اور محسوس کر سکتی ہے۔ لیکچر کے دوران بھی اسرا کا دھیان انجم کی یونیورسٹی آمد کی طرف تھا۔ شیلا آپی، انجم بھائی آج یونیورسٹی آئے تھے، مجھے اچھا نہیں لگا، آپ ان سے کہہ دیں کہ وہ آئندہ اس طرح یونیورسٹی نہ آئے۔ اسرا فون پر اچھی خاصی غصے میں تھی۔ کیا انجم بھائی یونیورسٹی آئے تھے؟ شیلا کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ جی ہاں آئے تھے، تبھی تو کہہ رہی ہوں انہیں منع کر دیں۔ تم فون بند کرو، انجم بھائی اپنے کمرے میں جا کے پوچھتی ہوں۔ شیلا اسرا کی باتوں سے الجھ گئی، ریسیور کریڈل پر ڈال کر وہ باہر نکلی۔ انجم کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا جہاں ایک ڈانسر فن کے نام پر اپنے جسم کی نمائش کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر انجم نے چینل بدل دیا۔ آئیں بھابھی، آج کیسے میرے کمرے کا راستہ بھول گئی ہیں؟ خلاف عادت اس کا لہجہ نرم تھا، ورنہ تو اکثر وہ غصے میں رہتا تھا۔ انجم بھائی، آپ اسرا سے ملنے اس کی یونیورسٹی گئے تھے؟ شیلا نے صاف صاف بات کی۔ انجم نے جواباً شانے اچکائے جیسے کہہ رہا، او اچھا، تو آپ کو بھی پتہ چل گیا؟ جی گیا تھا میں، وہ بڑی شرافت سے بولا۔ انجم بھائی، اسرا کا فون آیا تھا، آئندہ آپ ایسے مت کریں کیونکہ وہ ان باتوں کو پسند نہیں کرتی۔ اس کے پسند کرنے یا ناپسند کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ میری منگیتر ہے، کوئی غیر تو نہیں؟ اگر میں اسے ملنے چلا گیا تو کون سی کوئی قیامت آ گئی، طوفان آ گیا یا کسی کو نقصان ہو گیا؟ انجم نے غصے سے کہا۔ شیلا اس کی ڈٹائی پر حیران تھی۔ بھابھی آپ فکر نہ کریں، کبھی کبھی دل کرتا ہے اسے دیکھنے کا۔ پکی عمر میں یہ عاشقانہ انداز شیلا کا دل خاک کر گیا۔ بھابھی کیا بات ہے، آپ چپ کیوں ہیں؟ انجم نے بھی اس کی خاموشی محسوس کر لی۔ کچھ بھی نہیں، ویسے ہی۔ اچھا میں ذرا سنی کو دیکھ لوں، پتہ نہیں کہاں رہ گیا ہے۔ وہ انجم کے پاس سے اٹھ آئی۔ رومانہ بھابھی کی بہن کومل کی شادی کی تقریب شروع ہو چکی تھی، صبح سے ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ لڑکی اپنی تیاری کے سلسلے میں ہلکان ہو رہی تھی، حالانکہ شام کو فنکشن تھا، پر دوڑ ابھی سے لگی ہوئی تھی، اور کومل جس کی شادی تھی مزے سے سو رہی تھی۔ رومانہ کے تیسری بار جگانے پر بڑی مشکل سے اٹھی۔ کومل نے اسرا کو پارلر ساتھ جانے کو کہا تھا۔ تم بھی کپڑے پہن لو نا، واپسی پر ٹائم کہاں ہوگا تمہارے پاس تیار ہونے کا، ہم سیدھے ہال میں جائیں گے۔ کومل نے اسرا کے عام کپڑوں میں پھرتے دیکھ کر مشورہ دیا جو اس کے دل کو لگا۔ کومل کے ایک کزن نے ان دونوں کو پارلر ڈراپ کیا۔ خود تیار ہونے کے بعد کومل نے زبردستی اسرا کا بھی میک اپ کروایا۔ تیار ہونے کے بعد اس نے اپنا آپ دیکھا تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ خود ہے۔ نقش اس کے ویسے ہی تیکھے تھے۔ آپ پوری تیاری کے بعد بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ولیدی نے لینے آیا تھا کراچی سے، وہ رات ہی لوٹا تھا۔ ارمغان نے ہی اسے کہا تھا کہ کومل کو پارلر سے لے آؤ۔ ارمغان مہمانوں کے ساتھ اور دیگر انتظامات میں بری طرح مصروف تھا۔
کومل کا چہرہ تو چادر میں چھپا ہوا تھا، پر اس کے ساتھ یقیناً اسرا تھی، ہراساں اور حساس سی لڑکی جو پوری طرح کھل کر اپنے جذبات کا اظہار بھی نہ کر سکتی تھی۔ وہ اکثر اوقات اسرا اور طوبا کا موازنہ کرتا، پتہ نہیں اسرا میں ایسی کیا بات تھی کہ گزشتہ کچھ عرصے سے وہ اپنے دل کو بے بس سا محسوس کرنے لگا تھا۔ دور فٹے منہ، اپنی اڈی سونی اپ ٹو ڈیٹ بیوی ہو کے بھی تے دوسری عورتوں تے نظر رکھنے والے زہر لگتے مجھے ایسے مرد۔ حالانکہ طوبا کے ساتھ اس کی محبت کی شادی تھی۔ ڈبل دور فٹے منہ۔ خود وہ اسرا کی بہت زیادہ تعریفیں کرتی کہ پھر ایک روز جب اس نے بتایا کہ وہ اسرا کو ماس بھائی کی دلہن کے روپ میں دیکھتی ہے، تب ولید کا دل عجیب سا ہو گیا تھا کہ جیسے طوبا نے اس کی برداشت سے زیادہ بات کر دی ہے، حسد کی ایک لہر نے اسے شرابور سا کر دیا۔ جب تک طوبا کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی وہ اسے اپنا آئیڈیل لگتی تھی، اب اسرا اسے اپنے آئیڈیل کے قریب ترین لگتی تھی۔ دور لعنت۔ طوبا نے ڈر اور منہ پھٹ تھی، کبھی یہی اس کی خوبی تھی۔ اب ولید کو اس کی اسرا کی کم گوئی اور خود اعتمادی سے محروم شخصیت بھانے لگی تھی۔ آہو اندر کلو دب کر رہے ہمیشہ۔ خود بخود ہی ولید کی توجہ طوبا سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے تو طوبا سمجھ ہی نہ سکی، پر اب اسے بھی لگتا تھا کہ ولید کے پیار میں کمی آ گئی ہے۔ وہ پہلے جیسا نہیں رہا، اب کچھ روز سے تو وہ اسے اجنبی سا لگنے لگا تھا۔ اس بات پہ دونوں میں پہلی بار لڑائی ہوئی۔ طوبا تو لاہور جا رہی تھی ناراض ہو کر، پھر خود ہی ماما اور بھائیوں کا خیال کر کے رک گئی کہ خواہاں کا پریشان ہوں گے۔ اسے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ولید کیوں ایسا ہو گیا، وہ جو محبت کے اتنے بڑے بڑے دعوے کرتا تھا کیوں بدل گیا۔ اسرا نے سہارا دے کر کومل کو گاڑی میں بٹھایا، وہ جھکی ہوئی تھی، تب ولید نے اس کی شاخ کے گل جیسے نازک سراپے کو بڑے غور سے دیکھا۔ سرخ کپڑوں میں وہ غضب ٹھا رہی تھی، نہایت متناسب سراپا، بڑی بڑی آنکھیں جو کسی انجانے خوف سے اکثر جھکی رہتی تھی۔ ولید کے خیالوں میں طوبا کا سراپا لہرائے بے ڈول اور بھدا وہ تخلیق کے عمل سے گزر رہی تھی۔ حالانکہ ولید فی الحال بچوں کے حق میں نہیں تھا، پر یہ طوبا کا شوق تھا۔ ولید آئے روز پارٹیز اور فنکشن اٹینڈ کرتا تھا۔ جب سے طوبا کا جسم بھدا اور بے ڈول ہونا شروع ہو گیا تھا، ولید نے اسے ساتھ لے جانا چھوڑ دیا تھا۔ اسرا کومل کو بٹھا کر خود ہی بیٹھ گئی، تب اس نے ولید سے حال احوال پوچھا۔ وہ بیک مرر سے پیچھے ہی دیکھ رہا تھا۔ آج وہ بے پناہ اچھی لگ رہی تھی، اتنی زیادہ کہ تو اسے طوبا سے شادی کرنے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ اب ولید نے میرے کو نا چھیتر کھا لینے، میرا دل کر رہا وہ جو واٹس ایپ پہ چپل نہیں آتی، وہ ولید کے پگاٹی یہاں سے ماروں کہ اس کو ناول کے اندر جا کے لگے۔ کیوں میں نے اتنی جلدی کی، تھوڑا سا انتظار کر لیتا نا، وہ تعصب سے خود سے بولا۔ ویسے بھی نا پتہ نہیں میں نے کس کا وہ اسٹیٹس دیکھا تھا واٹس ایپ پہ، کیونکہ ویسے تو میں کوئی اتنی ویڈیوز وغیرہ نہیں دیکھتی اور ٹک ٹاک بھی نہیں یوز کرتی، تو کسی کا اسٹیٹس تھا کہ نا ایک بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے نا اپنی بیوی نہیں اچھی لگتی، باقی دنیا کی ساری عورتیں اچھی لگتی ہیں۔ تو اس کو پھر آگے سے کسی نے یہ جواب دیا تھا کہ اگر ساری دنیا کی عورتیں تمہاری بیوی ہو نا، تو تمہیں نا گلی میں جاتا ہوا کتا اچھا لگے گا، تمہیں وہ ساری عورتیں نہیں اچھی لگیں گی۔ تو یہ کیسی فطرت ہوتی ہے کہ اپنی جو چیز حاصل ہے نا، جو بیوی ہے، تو ان چھڑ کے دوسرے پاسے منہ مارنا، لعنت ہے ویسے ایسے مردوں پہ۔ کومل کے ہونٹل پہنچتے سب دلہن کو دیکھنے کے لیے دوڑ پڑے۔ دلہن دلہا کے لیے بنائے گئے اسٹیج پر تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی۔ اسرا نیچے اترنے کی کوشش میں کسی سے ٹکرائی تھی، وہ جو کوئی بھی تھا اس نے اسرا کو تھام کر گرنے سے روکا تھا۔ آماز سی اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی کوشش کی، وہ ماس تھا، دیکھیا۔ اس اچانک تصادم پر اس کی آنکھوں میں شوق سی چمک لہرائی تھی، تو اسرا کا چہرہ گلکنار ہو گیا۔ ٹو پیس میں تمام تر مردانہ وجاہتیں سمیٹے وہ بے پناہ جاذب نظر اور سحر انگیز لگ رہا تھا۔ بہت اچھی لگ رہی ہے مس چھوئی موئی۔ اس کے بعد وہ نہ جانے کیسے وہاں سے جگہ بنا کر بھاگی تھی۔ ولید کی نظر اسرا پہ ہی فوکس تھی، وہ نسبتاً الگ تھلگ سی ہو کے بیٹھی تھی۔ طوبا اور وہ دونوں اس کے پاس سامنے تھی اور وہ بار بار نئے سرے سے سوچ کے کوڑ رہا تھا، موازنہ کر رہا تھا۔ روہینہ نے ثنا کو نگاہوں میں اشارہ کیا کہ ماں سامنے اس کے پاس جاؤ۔ وہ خراما خراما چلتی اس کے پاس جا رکی۔ بہت رش ہے ادھر، میں تو گھبرا ہی گئی ہوں، اتنے سارے مہمان ہیں۔ اس نے خود ہی بات کا آغاز کیا۔ یہ تو ہے، ارمغان نے کافی ملنے جلنے والوں کو انوائٹ کیا، پھر شادی میں ایسا تو ہوتا ہے۔ وہ دوسری یا شاید تیسری بار ارمغان کی سالی سے مل رہا تھا، اسے بڑی نازک مزاج لگی تھی۔ ویسے لگتا نہیں ہے کہ آپ پولیس میں ہیں۔ جب آپ ہی نے مجھے بتایا کہ آپ اسپیشل سروس میں ہیں تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میرے ذہن میں پولیس کا جو امیج ہے آپ اس سے بالکل میچ نہیں کرتے۔ وہ صاحب کو اسے اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ ہاں شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ میں MBA کر رہی ہوں، فائنل سیمسٹر میرا، اور بس فرینڈز ہیں، میں ہوں، لانگ ڈرائیو ہے، اور آپ کی کیا ہابیز ہیں؟ وہ اب قدرت بے تکلفی سے بولی۔ میری کچھ خاص ہابیز نہیں، بس جاب میں بزی ہوتا ہوں، اگر وقت مل جائے تو مطالعہ کر لیتا ہوں، یہ گاڑی لے کر نکل جاتا ہوں۔ ثنا کے سوالات ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے، وہ وہاں سے ہٹنا چاہ رہا تھا۔ روہینہ سائڈ پہ کھڑی دونوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ روہینہ جیسی بھی نا حاسدین اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ایکسکیوز می، میری کال آ گئی ہے۔ معاذ کا سیل فون گنگنایا تو وہ معذرت کر کے باہر آ گیا۔ معاذ نے ویسے نا فون کر نے 100 دعاواں دیتی ہونی ہیں کہ جان چھڑائی میری اس بی بی کو، ثنا بی بی کو۔ بہت خوبصورت ہے روہینہ، کب بنوائے ہیں؟ رومانہ نے سونے کے خوبصورت کنگن ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے۔ بس کل ہی لائی ہوں۔ آرڈر پر بنوائی ہیں؟ کافی وزنی ہے؟ رومانہ نے دل ہی دل میں ان کے وزن کا اندازہ لگایا۔ نہیں آپ ہی، آرڈر پر نہیں بنوائے، بس دیکھے تو پسند آ گئے سو لے لیے۔ آپ کو کیسے لگے آپ ہی؟
रोहिना बगौर इसके तासुरात नोट कर रही थी। रियली बहुत खूबसूरत है, इतना यूनिक स्टाइल है, हालांकि भारी ज्वेलरी से मुझे सदा की चेड़ा, पर ये बहुत ज़बरदस्त है। मैंने आपके लिए ही लिए हैं। वाह, एडी मेहरबानी। क्या? रोमाना एक लहजे के लिए हैरान हुई। जी हाँ, आपके लिए हैं ये। इसने यकीन दिलाया तो रोमाना फिर इन्हें हाथ में लेकर देखा। थैंक यू रोहिना। रोमाना ने प्यार से इसका गाल चूम लिया। वो रिश्ते में छोटी भाभी लगती थी और इसके लिए इतने खूबसूरत और महंगे सोने के कंगन लिए थे, सो प्यार आना तो लाजमी था। रोहिना के लिए इसके दिल से प्यार उमड़ा पड़ रहा था, जिसका इन्होंने वाज़ेह इज़हार किया। रोहिना ने बड़े चाव से तीनों कंगन का सेट इसके दाएं हाथ की कलाई में पहनाया। मम्मा ने भी देखा तो सराहा के बहुत खूबसूरत है। बहू ने बेटी को कंगन दिए, एकदम ही रोहिना का मुकाम इनकी नज़र में बढ़ गया। इसने कल सास के लिए भी शॉपिंग की थी। रोहिना एडी हो गई हो अमीर। रोहिना ने बातों बातों में अंजुम के रिश्ते के मुतालिक पूछा तो रोमाना ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं तो असल में ऐसा कोई रिश्ता ज़रा भी पसंद नहीं। लालची लोग हैं, इनकी नज़र असरा के नाम होने वाले मकान पर है। फिर अंजुम असरा से अच्छा खासा बड़ा है, अब फेंक भी तो नहीं सकते ना, लड़की की ज़ात है। कल को कुछ हुआ तो इल्ज़ाम भाई और भाभी पर आएगा, इसलिए हम खामोश हैं। रोमाना ने बुरी तफसील बताई। ठीक कहती हैं आप, लड़कियों का मामला बड़ा नाजुक होता है। मामा भी सना को लेकर बहुत परेशान है, कोई ढंग का रिश्ता मिलता ही नहीं है, और जो प्रपोजल आते हैं वो एवं से होते हैं। अब कोमल की शादी में मामा ने मास भाई को देखा तो वो इन्हें बहुत अच्छे लगने लगे थे। कहने लगी काश सना के लिए मास जैसा लड़का मिल जाए तो कितना अच्छा हो। वो आहिस्ता आहिस्ता नामहसूस तरीके से मतलब की बात की तरफ आ रही थी। कहती तो तुम ठीक हो बेटी, मास बहुत अच्छा और देखा भाला लड़का है, ख़ानदानी, अच्छी पोस्ट पे काम कर रहा है। ताहिरा बेगम भी इसके लिए लड़की ढूंढ रही हैं। तूबा ने जिक्र किया था कोई लड़की देख रखी है। रोहिना की सास ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। मामा सना आपके सामने है, खूबसूरत है, आला तलीम याफत है, और ख़ानदान आपके सामने है। अगर सना और मास का रिश्ता हो जाए तो। आखिरी जुमला अदा करते करते इसके लहजे में हिचकिचाहट सी आ गई, जैसे इसने मुश्किल से बात कहने की हिम्मत की हो। एडी बेचारी मासूमा, तजवीज़ तो अच्छी है तुम्हारी, पर रोमाना ने बात करते करते जुमला अधूरा छोड़ दिया और किसी गहरी सोच में डूब गई, जैसे किसी फैसले पर पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ। जोड़ी तो दोनों की खूब लगेगी, फिर मास और मगान भाई का दोस्त भी है। मैं करती हूँ कुछ, आंटी और तुबा से बात करके इनकी राय जानने की कोशिश करूँगी। रोमाना का जवाब हौसला अफजा था। रोहिना का चेहरा खिल उठा, मतलब कंगन ज़ाया नहीं गए। इसने अंदरूनी मसरत पर मुश्किल काबू पाते हुए रोमाना के हाथ पकड़ लिए। ओ आपी, थैंक यू सो मच कि आप ये काम करेंगी। मामा की तो नींद ही बेटी ज़ात की वजह से उड़ी हुई है। आपको तो पता है बेटी की कितनी जिम्मेदारी होती है। अच्छा रिश्ता है तो हमारी फ़िक्र भी कम हो। रोहिना का अंदाज जज्बाती था। अरे रोहिना कैसी बातें करती है, उसमें शुक्रिया की क्या बात है, सना मेरे लिए भी कोमल की तरह है। वो पूरे खलूस से कह रही थी। रोहिना के चेहरे पर इत्मीनान नज़र आ रहा था। तूबा के हर अंदाज से इसरा के लिए जो खलूस छलक रहा था वो बहुत कम अरसे में इसने महसूस कर लिया था, मगर आज खुलकर नन से सब कुछ कह डाला था, क्योंकि इसे पता था कि औरतों के ज़रिए बात अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकती है। इसलिए इसने सोने का कंगन का महंगा और खूबसूरत सेट रोमाना को नज़र किया था। तूबा के अंदाज से लग रहा था कि वो बहुत जल्द असरा का रिश्ते का कह देंगी। रोमाना असरा की भाभी थी, यकीनन अंजुम के मुकाबले पर मास का रिश्ता बहुत बेहतरीन था। एहसन भाई भी हाँ कर देते। इसने पहले ही हिफाजती बंद बांध दिया, पर इसे खतरा भी था कि ये ना और रोमाना का झुकाव असरा की तरफ हो जाए, इसलिए तुबा के कुछ भी करने से पहले इसने ये सब तो करना ही था, और अब वो मुतमिन भी थी। असरा की छुट्टी थी, लाइबा अपनी दोस्त की तरफ गई थी, भाभी अज़मा के साथ कोमल की तरफ थी। जब तूबा का फ़ोन आया, असरा ज़ीशान भाई की बात पक्की होगी और इसी महीने शादी है। मैंने सोची खुशखबरी सबसे पहले तुम्हें सुनाऊं। खुशी तूबा के लहजे से झलकी पड़ रही थी। असरा ने खलूस से मुबारक दी। तुम शादी के लिए कपड़े वगैरह बनवाना शुरू कर दो, साथ लेकर आऊँगी तुम्हें, शायद मास भाई का भी फैसला करना पड़ जाए। आखिर में तूबा शौक हो गई तो असरा का दिल किसी अनजाने ख्याल से धड़क उठा। कुछ रस्मी सी इधर उधर की बातें करने के बाद इसने फ़ोन बंद कर दिया। सारा ध्यान तूबा के एक जुमले में अटक कर रह गया। लाइबा की सालगिरह थी, पहले वो सादगी से घर पर केक काट कर खुश हो जाती थी, पर इस बार रोहिना मामी ने इंतजामात अपने ज़िम्मे लिए थे। रोहिना ना बहुत ही कुत्ती है वो। अच्छा, वो बहुत बड़ी ज़्यादा दिलचस्पी ले रही थी, जिस पर रोमाना खुश हो रही थी। बस इसने ना रोहिना बीबी ने ना रोमाना को अपने हाथों में किया है। मेहमानों की लिस्ट रोहिना के मशवरे से बनी। माज और इसकी फैमिली को बुलवाने का आइडिया भी इसी का था। तूबा लाहौर में भाई की शादी की शॉपिंग में मसरूफ़ थी, वो और ताहिरा बेगम दोनों कैसे आ सकती थी, लिहाजा माजरत कर ली। माज भी बिजी था, इसका आना ना आना गैर यकीनी था। बहरहाल रोहिना ने अपनी तरफ से जोर पूरा लगाया था। सालगिरह पर शैला के साथ साथ इसकी सास और अंजुम भी आए। अंजुम को सालगिरह से ज़्यादा असरा में दिलचस्पी थी, इसलिए वो भी खास तौर पर आया था। अंजुम की निगाहें असरा का ही तवाफ़ कर रही थी। रोहिना को मास का इंतज़ार था, पर वो नहीं आया। मायूसी के आलम में इसने लाइबा को केक काटने का कहा। असरा कदरे अलग थलग सी खड़ी थी। अंजुम अपनी प्लेट उठाई इसके पास पहुंच गया। एग्ज़ाम कब है तुम्हारे? वो बड़े रौब से बोला। अभी कुछ पता नहीं, इसने जान छुड़ानी चाहिए। बहरहाल जब भी हो इसके बाद शादी के लिए तैयार रहना, अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। रोहिना को इसकी तरफ आता देखकर वो दोबारा पहले वाली जगह चला गया। रोहिना इसकी तरफ चली देखती आ रही थी और इसके पास आकर रुकी। असरा मुबहम से खदशों में संभलती अज़मा के बुलाने पर इसकी तरफ बढ़ गई। रोहिना बड़ी लगावट और खलूस से अंजुम से हाल अहवाल पूछने लगी। वो हैरान हुआ। ओह मुझे तो आप बहुत अच्छे लगे हैं, जॉब भी अच्छी है, फिर न जाने हसन भाई को क्या है।
बोलते बोलते वो खामोश हो गई तो अंजुम को बेचैनी होने लगी। आप चुप क्यों हो गई हैं? अंजुम का इस्तेराब इसके लहजे से ज़ाहिर हो रहा था। अब ये रोहिना ने ना इधर को गेम डालनी है चवल औरत ने। आप जितनी जल्दी मुमकिन हो मंगनी वगैरह करवा लें, क्योंकि कुछ और लोग भी इंटरेस्टेड हैं। वो कहकर वहाँ रुकी नहीं, अंदर अंजुम सख्त जान में मुब्तला हो गया। रोहिना ने बात ही ऐसी कर दी थी। यूनिवर्सिटी में थी, क्लासेस नहीं हो रही थी, इसने उकताकर वापसी का फैसला किया। आहिस्ता कदमों से चलती वो तवील राहदारी से बाहर आई तो अंजुम पर नज़र पड़ी। वो इसी तरफ आ रहा था। इसने असरा को देख भी लिया था। इसकी चाल में तेज़ी और इस्तराब था। असरा को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। चलो मेरे साथ बहुत ज़रूरी बात करनी है। इसके तेवर जारहाना थे। असरा ने बमुश्किल अपने धड़धड़ाते दिल पर काबू पा और कदर हिम्मत का मुजाहिरा किया। मैं कहीं नहीं जा रही आपके साथ, जो बात करनी है इधर कर लें। अंजुम भाई? भाई नहीं हूँ मैं तुम्हारा। आइंदा तुम्हारी ज़ुबान से भाई का लफ्ज़ ना सुनो। और ये मांस का चक्कर कब से चल रहा है? अंजुम के लफ्ज़ से आग निकल रही थी। वो सुन होगी और समझ में ना आने वाले अंदाज में से तकने लगी। नहीं करने वाला वो तुमसे शादी। इतना बड़ा ऑफिसर है ना, कभी इसके घर वाले आएंगे तुम्हारा रिश्ता लेने, इसलिए अपनी औकात में रहो। अम्मा आएंगी कल। मैंने तुम्हारे लिए अंगूठी लिए, चुपचाप हाँ कर देना अपने भाई के सामने, वरना तुम अच्छी तरह जानती हो। अंजुम का लहजा बहुत शफाक था। इसने जेब में अंगूठी वाला हाथ डाला। खूबसूरत मखमली केस में नाजुक सी अंगूठी जगमगा रही थी। इसका बेजान सा हाथ थाम कर अंजुम ने वो अंगूठी से पहना दी। वो जिस तरह आया था चला गया। असरा को हैरत थी कि वो इतने जारहाना तेवर समेत आया था पर इतने आराम से चला गया। घर वापस आकर कितनी देर तक खामोश बैठी रही। इस वक्त बड़ी शिद्दत से किसी हमदर्द के कंधे की ज़रूरत महसूस हो रही थी। और ये हमदर्द कौन हो सकता था? तूबा। इसके जहन में तूबा आपी का नाम आया। वो इज़्मा को बताकर ड्राइवर के साथ तूबा की तरफ चली गई। बैल की आवाज़ अंदर तक जा रही थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुल गया। वलीद भाई का चेहरा सामने आया। अरे असरा, आप हैं? आप हैं? वलीद का दिल खुशी से भर गया। अंदर आओ। इसने पूरा गेट खोल दिया। इसके पास से गुजर कर वो अंदर आ गई। कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। तूबा भी नज़र नहीं आ रही। वो सोफे पर बैठते हुए इसने फ़ौरन पूछा, अरे आ जाएंगी तुम्हारी तूबा भी कभी हमारे बारे में भी पूछ लिया करो। सच कहूँ इस वक्त तुम्हें याद कर रहा था और तुम आ गई। इस वक्त कुछ और मांगता तो मिल जाता। वलीद भाई का लहजा, अंदाज़ और अल्फाज सब कुछ ही तो बदला हुआ था। लानती आदमी। आप ही कहाँ हैं? वो बोली तो इसे अपना लहजा और आवाज़ अजनबी लगी। असलम मैं क्या कह रहा हूँ, कब से अकेले बात करने का मौका ढूंढ रहा था। तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो। शायद मुझे तुमसे मोहब्बत होगी जैसे तूबा से हो गई थी। मैं इसे मना लूँगा, तुम बस मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। वलीद इसकी तरफ बढ़ा तो वो तीर की तरह दरवाजे की तरफ लपकी और रुके बगैर आगे बढ़ती कि गेट का लॉक हटाकर इसने बाहर कदम रखा। अरे असरा रुको तो, सुनो तो, मैं मजाक कर रहा था। तूबा लाहौर में ही है, कुछ खा पी के जाओ, वापस आ जाओ। इट्स ओनली जोक असरा। इसकी समातें तो जैसे पत्थर की हो गई थी। कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, जैसे वो पत्थरों के शहर में आई है जहाँ आईने टूटते ही तो हैं। रिक्शे वाले ने आंसू ज़ब्त कर दिए। अनजान लड़की को मतलूबा मुकाम पर उतार दिया। गेट से अंदर दाखिल होकर वो सीधी अपने कमरे में आ गई। गायब दिमागी के आलम में इसने तूबा आपी का नंबर मिलाया। दिल इस वक्त दर्द की शिद्दत से फटा जा रहा था। कोई तो ऐसा होता जिसे वो सब कह सकती। हेलो। ये आवाज़ तूबा की हरगिज़ नहीं थी। मर्दाना गंभीर गहरी भारी दिल की तार हिलाती ये आवाज़ तूबा की हो ही नहीं सकती थी। क्या इससे नंबर मिलाने में कोई गलती तो नहीं हो गई थी? जी आप कौन? तूबा आपी का है? वो तो मार्केट गई हैं और सेलफोन घर भूल गई हैं। मैं माज बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से हुआ हवा के दोष पे आती लरसती कांपती इस आवाज़ को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाया था। माज समझा कि दोबारा इसकी कॉलर से नंबर देखे बगैर कॉल रिसीव कर ली। मैं असरा हूँ। ये जानने के बाद कि दूसरी तरफ माज इसकी हालत और भी काबिल रहम हो गई थी। ओ अच्छा, आप हैं? खैरियत तो है? आपकी आवाज़ को क्या हुआ? बस इसके ये कहने की देर थी कि असरा के जब्त के सारे बंधन टूट गए। आप मुझसे शादी करेंगे? फिर आंसुओं, सिसकियों, हिचकियों के साथ लफ्ज़ टूट टूट कर इसकी ज़ुबान से निकलते रहे। यूनिवर्सिटी में पेश आने वाला वाक़या, भाभी का बदला रवैया, अंजुम का जारहाना अंदाज, शहला पी के हालात, इस दिलफकार कैफियत में वो सब कुछ कहती चलेगी। सेलफोन ऑफ करके इसने दूर उछाल दिया। फिर घुटनों पर सर रख कर फूट फूट कर रो दी। आज इसने ये क्या कर दिया था? अपने हाथों अपना भरम खो दिया, अपनी अना को नीलाम कर दिया था इस शख्स के सामने जिसके अंदाज में इसके लिए तमस्कर होता था, जो इसके तवज्जो के काबिल गिरदानता ही नहीं था। आज इसके सामने इसने कैसे कह दिया कि मुझसे शादी कर लें। काश ये सब कहने से पहले इसकी ज़ुबान कट जाती। ये सब पहले सोचने की बात थी। अब तो तीर कमान से निकल चुका था। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। सामने ताहिरा आंटी तूबा के साथ एक स्मार्ट सा लड़का भी था। नकूश में तूबा की झलकती यकीनन ये इसका छोटा भाई ज़ीशान था। शब्बेदारी की गमाज आंखें बड़े बेचैन अंदाज में आने वाले मेहमानों की तरफ उठी। ताहिरा आंटी ने बड़ी मोहब्बत से इसे गले लगाया। तूबा शरारती अंदाज से इसे देख रही थी। छुपी रुस्तम हो पूरी। चुपके चुपके मेरे भाई के दिल को चुरा लिया। कल शायद रोहिना भाभी ने मासूद भाई को बताया कि अंजुम के घर वाले आएंगे तुम्हारा हाथ मांगने। तब से इनकी हालत देखने वाली है। बस नहीं चल रहा कि सुबह हो और हम तुम्हारे घर आए, सो हम आ गए। मेरी भी दिली ख्वाहिश थी कि तुम मेरी भाभी बनो, मगर मैं ये भी चाहती थी कि मास भाई अपने मुंह से कहें, खुद इजहार करें। और देख लो, मेरी ख्वाहिश कल गैर मतौक़ के तौर पर पूरी हो गई। तूबा इसके कान में सरगोशियाँ कर रही थी। वो होंक सी एक एक करके शक्ल देख रही थी। तब वो स्मार्ट सा लड़का आगे आ गया। एक नज़र इधर भी, हम भी पड़े हैं राहों में। भाभी मुझे ज़ीशान कहते हैं। मास की तरह वो भी शौक लग रहा था। असरा ने बड़ी मुश्किल से सलाम किया।
रुमाना भाभी ने एहसन को फ़ोन करने के बाद अपने मैके वालों को भी इतला दे दी। सबसे पहले कोमल आई, जो करना था जल्दी करना था। ताहिरा आंटी की फरमाइश और ख्वाहिश ने रुमाना के हाथ पैर फैला दिए थे। मास भी आ गया था। असरा बस एक नज़र ही इसकी तरफ देख सकी थी। इसके चेहरे पर बहुत संजीदगी और ठहराव था। नक्कूश तने तने से रग रहे थे, जैसे ज़बरदस्ती लाया गया हो। वो जो कुछ इसके चेहरे पर देखना चाहती थी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। असरा के दिल ने एक बीट मिस कर दी। वो लम्हों में मामले की तह तक पहुँच गई थी, यानी माज इसके लिए कुर्बानी दे रहा था, खुशी से वही काम नहीं कर रहा था। इसमें इसकी अपनी मर्जी ख्वाहिश को दखल नहीं था। असरा के आंसुओं और इल्तिजाओं से वो पिघल गया था। कोमल रज़ा के साथ जाकर झटपट मेहंदी, चूड़ियाँ और एक फैंसी सूट ले आई थी। रुमाना की मम्मा और रोहिना भाभी भी आ गई थी। अरमगान भाई भी ऑफिस से आ गए थे। रोहिना का चेहरा उतरा उतरा सा था, जैसे गुब्बारे में से हवा निकल गई चुकी हो। लाइबा और कोमल दोनों असरा का एक हाथ पकड़े मेहंदी लगा रही थी। एहसन भाई कहकर गए थे कि असरा को जल्दी ड्राइंग रूम में ले आओ। जल्दी में ही सही, मगर उन्होंने अपनी तरफ से असरा को तैयार कर दिया था। ड्राइंग रूम में सब इसके इंतजार में थे। असरा की मोमी उंगलियों में दवा पेन भी लरस रहा था। जब इसने निकाहनामे पर टेढ़े मेढ़े से दस्तखत किए, फिर इसके बाद वो जो धुआंधार रोई, तो वहाँ मौजूद सारे लोग ही परेशान हो गए। तौबा, ये मोहतरमा कितना रोती हैं। एहसन भाई के कंधे से लगी असरा को देखकर मासूम ही मुंह में बड़बड़ाया तो कोमल इसकी तरफ झुककर गोया भी, भाई असरा कहती है कि रोना मशक़ी रिवायत है और दुल्हन जब तक खूब रोए नहीं वो दुल्हन नहीं लगती। सबकी मौजूदगी के ख्याल से माज अपने बेसाख्ता उमड़ते कहके का गला मुश्किल से घोंटा था। रुमाना और एहसन बहुत पुरसकून थे। एक अहम फ़र्ज़ अदा हो गया था। निकाह के बाद शैला की ससुराल फ़ोन करके असरा के निकाह के बारे में बताया तो ज़रीना बेगम ने हस्बे तवक्का खूब शोर किया और शैला को मैके बिठाने की धमकी दी। इन्हें पता था कि ज़रीना बेगम और अंजुम इंतकामन कोई ना कोई कार्रवाई कर सकते हैं, तभी इन्होंने निकाह हो जाने के बाद इन्हें यह खबर सुनाई थी। रुमाना ने बता दिया था कि अंजुम असरा की यूनिवर्सिटी की ऐसे धमकियाँ दी थी और अंगूठी भी दी थी। मास को यकीन नहीं आ रहा था कि जुमला इसने असरा के मुँह से सुना, प्लीज़ मुझसे शादी कर लें। इसके बाद इसकी बेरबत बातें, अधूरे जुमले जो अपनी जगह मुकम्मल थे। इस पूरी तरह वो फूट फूट कर रो रही थी, जैसे रेज़ा रेज़ा हो गई थी। माज ने इस लम्हे फ़ैसला कर दिया। असरा ने इसे मसीहा समझकर दवा तलब की थी, अपने ज़ख्मों का मरहम मांगा था। तूबा जब तक बाज़ार से लौटती इसने सब कुछ प्लान कर लिया था। फिर मामा और तूबा के सामने इसने सब कुछ कह दिया जो सोच रखा था। अंजुम ने इसे धमकी दी है कि अगर तुम्हारी तरफ से इनकार हुआ तो मैं ज़बरदस्ती उठवा लूँगा। मुझे असरा अच्छी लगती है, अब जो करना है जल्दी करना, ताकि अंजुम के घर वाले वहीं रुक जाएँ। यार, ये मुझे लगता है कि थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। नहीं, गड़बड़ नहीं हुई, ये सीन ही ऐसे चला, क्या हुआ यार? हाँ जी, सीन ही ऐसे चला, मैंने नहीं कोई भी गड़बड़ की, सीन ही वैसे चला। मुझे लगा मैं कोई पुट्ठा काम कर देता। इसने बड़े मजबूत लहजे में कहा तो तूबा का दिल खुशी से मामूर हो गया। मामा देखा, मैं कहती थी ना कि भाई इसरा को ना पसंद कर ही नहीं सकते, वो है ही ऐसी। ये अच्छी बात है, अब कल हमें जाना पड़ेगा, आखिर भाई की खुशी का सवाल है। तूबा के अंदाज में बात की संगीनी को बावजूद महसूस की जाने वाली शरारत थी, मगर ताहिरा बेगम इतनी जल्दी के ख्याल से हिचकिचा रही थी। पर यहाँ सवाल लाडले बेटे की खुशी का था, सो इन्होंने ख़ानदान वालों को भी पसपुश डाल दिया। ज़ीशान की शादी में थोड़े दिन रह गए थे। एहसन भाई ने तहरा बेगम से रिश्ता की रुखसती के लिए कुछ वक्त मांगा था। वो मान गई थी। अब वैसे भी इन्होंने मास के अचानक निकाह के बारे में सारे रिश्तेदारों के सामने कुछ ना कुछ कहना था, इन्हें मुतमिन करना था, रूठे हुओं को मनाना था, इसलिए कुछ अरसा तो दरकार था। फिर तोबा की डिलीवरी भी नज़दीक थी। बहन की निकाह की खबर सुनकर शहला अंदर ही अंदर तड़प गई थी। हाँ, एक खुशी और सुकून भी था कि असरा का निकाह अच्छे शख्स के साथ हुआ है। उम्मीद थी कि आकिब ने इस पर ज़रीना बेगम के कहने पर आकर जो पाबंदी लगाई है, एक दिन वो भी हट जाएगी, क्योंकि एहसन भाई और भाभी ने फ़ोन करके काफ़ी तसल्ली दी थी। फिर जिस घर की वजह से इतना कुछ हुआ था, एहसन भाई ने इसका हल भी सोच लिया था, ताकि शैला के लालची ससुराल का मुंह हमेशा के लिए बंद किया जा सके। ज़ीशान के ससुराल वाले मेहंदी की रस्म करके वापस जा चुके थे। टीवी लाउंज में ज़ीशान ढोलक बजा रहा था, साथ इसकी कज़न सालियाँ बजाने का फरीज़ा अदा करी थी। इसने सारे गानों की टांगें तोड़ कर रखती थी। पास ही सोफे पर मास बैठा था। असरा भी वहीं थी। ज़ीशान ने असरा के ग्रेस को महसूस कर लिया था, तभी तो बड़े जोश से इसने लड़कियों को इशारा किया शुरू हो गया। मैं अगर सामने आ भी जाया करूँ, लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। इसने असरा की बेचैनी को महसूस कर लिया, तभी तो शरारत से खांसा। अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, तुम भी तड़पा करो, मैं भी तड़पा करूं। हो। माज इनकी शरारतों को एंजॉय कर रहा था। माज भाई, आप ही कुछ बोल दें, अगर हमारे घर बड़े बड़े मेहमान आए हैं। इसका इशारा असरा की तरफ था। कहना तो बहुत कुछ है, मगर डर लगता है कि कहीं कुछ कह दिया तो मेहमान बेहोश ही ना हो जाए। मास का लहजा सादा और अपनायत लिए हुआ था। इसकी पेशानी अरकलूद हो गई। तभी मास के रिश्ते की ताई इधर आ गई। यहाँ का तो माहौल ही बदला हुआ था। दुल्हा मियाँ ढोलक पकड़े ताने उड़ा रहे थे। इनका तो हैरत से बुरा हाल था। अरे क्या बेशर्मों की तरह ढोल पीट रहे हो? 2 दिन बाद शादी है तुम्हारी, चेहरे का सारा नूर उड़ जाएगा। एक जोरदार कहका बुलंद हुआ। ज़ीशानी से ज़रा अफजाई पर खसियाना हो गया। ढोलक छोड़कर ऊपर मास के पास बैठ गया।
ताई अम्मा भी इधर टिक गई और अपने वक्त के किस्से सुनाने लगी। ज़ीशान को चाय की शदीद तलब हो रही थी, मिठाई खा खा कर बुरा हाल था। दिल चाह रहा था गरम गरम चाय मिल जाए, मगर इसकी सजी सवरी कज़न इनसे ही ये तवक्का रखना ही फजूल था कि वो चाय बना कर लाएंगी। ज़ीशान भाई मैं बना कर लाती हूँ, ये आवाज़ असरा की थी। मेरे लिए भी एक कप, मैं भी पीऊँगी, मेरे लिए भी। हर तरफ से एक ही आवाज़ उभरी। वो उठ खड़ी हुई, तब मास की ताई अम्मा को भी याद है कि इनका भी चाय पीने का दिल कर रहा है। बेटी एक कप मेरे लिए भी बना देना। इनके लहजे में मोहब्बत थी। मास की एक कज़न असरा के साथ जाकर किचन में दिखाई। असरा खुद भी मंदिर से हटना चाह रही थी। मास तुम बहुत खुशकिस्मत हो, जैसी खिदमतगुजार बीवी मिली है, कैसी रोशन पेशानी है, अच्छे हाथों में तरबियत हुई है इस बच्चे की। इसके यूँ अपनी खिदमत पेश करने पर ताई अम्मा ने कहा था। असरा इलेक्ट्रिक केटल में चीनी और पत्ती डाल रही थी जब दरवाजे से कदमों की आहट अंदर इसके पास आ रुकी। इसकी गर्दन को भी पीछे मास खड़ा था। मेरा भी चाय पीने को दिल कर रहा था, इसलिए किचन में चला है। इसकी आंखों में मचलती हैरानी की तहरीर पढ़कर वो बोला तो असरा के हाथ सुस्त से पड़ गए। असरा हमारे घर और सब लोग कैसे लगे? वो इसकी घबराहट दूर करने के लिए निस्बतन सादा लहजे में बोला। जी सब बहुत अच्छे हैं, रटा रटाया जवाब आया। मैं कैसा लगा तुम्हें? एकदम आपसे तुम पर आता वो इसके लिए अपनायत के बहुत से दरवा कर गया। अब तुम यूँ डरना और नर्वस होना छोड़ दो। तुम्हारे आने से पहले मैं यही सोच रहा था कि हो सकता है मुझे देखते बेहोश हो जाओ। अब तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो जन्म जन्म की बेतकल्फी लिए बोला। मैं हैरान हूँ कि फ़ोन पर वो तुम ही थी जो कह रही थी कि बाकी जुमला इसने अधूरा छोड़ दिया। असरा मैंने इस बारे में मामा से कोई बात नहीं की, बल्कि ये कहा कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। अब देख लो तुम मेरे घर में हो। इसकी इतनी तो ज़्यादा तवज्जो पर असरा की आंखें नमसी हो गईं। वो इसके बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचती रही थी और वो क्या निकला था, रिश्तों का मान रखने वाला हसास और मजबूत मर्द जो कोल का धनी था। तुमने बताया नहीं कि मैं तुम्हें कैसा लगा? वो एक कदम आगे बढ़ाया और वो इसके बहुत करीब खड़ा था, इतना कि इसके मलबूस से उठती दिल फरेब महक असरा को अपना आप भुलाने पर मजबूर करने लगी। ये सच था, निकाह के बंधन में बंधने से पहले मास ने इसे कभी खास नजरों से नहीं देखा था। वो इसे बुज़दिल और इत्मीनान से आरी लड़की तसव्वुर करता था, पर अब जब वो इसकी मनकूहा बन चुकी थी तो रब ने इसके रिश्ते के तवस्सुत से उसके दिल में असरा के लिए एक खास मुकाम भी पैदा कर दिया था। रुखसारों पे साया फिगन पलके माथे पर झूलती सियालटों समेत वो इसे अपने बहुत करीब महसूस हुई। असरा मैंने तुम्हें महज तुम्हारे कहने पर अपनाया था। तुम्हारा तड़प तड़प कर रोना मेरे दिल को मोम और इरादे को मजबूत कर गया था, पर अब तुम दिन ब दिन मेरे करीब आती जा रही हो। मैं जब रात को बिस्तर पर लेटता हूँ तो तुम्हारी याद हमरा होती है। इसके लहजे में सच्चाई थी। तब असरा इसकी तरफ मुड़ी अपनी भीगी भीगी पलकों समेत। आप बहुत अच्छे हैं यार, तुम खुशी में भी रोती हो, दुख में भी रोती हो। खुदारा दिल को मजबूत करो, मेरी बीवी हो अब तुम। माज ने इसके दोनों हाथ पकड़ लिए थे। असरा तुम मेरे घर में इस तरह बहुत अच्छी लग रही हो। माज के हाथों की गिरफ्त मजबूत होगी। असरा के तो तोते ही उड़ गए। वो चाहे सब इंतज़ार कर रहे होंगे। माज ने हाथ बढ़ाकर इलेक्ट्रिक केटल का स्विच ऑफ कर दिया। तो करते रहे इंतज़ार, ये वक्त फिर नहीं आएगा। मैंने तुम्हें हाल दिल भी तो सुनाना है, क्योंकि मुझे मोहब्बत होगी है तुमसे। हाँ, तुमसे जो हर बहुत रोती घबराती और डरती है। वो इस वक्त बिल्कुल बदला हुआ मास लग रहा था। उफ, यही सब कुछ तो वो इसके मुंह से सुनना चाहती थी। हसरत ही थी कि मास भी जैसे वो इसे चुपके चुपके चाहने लगी है, इसे मोहब्बत करे, टूट कर चाहे। अब जबकि वो ये सब कह रहा था तो इसका दिल सीने से निकल कर गोया बाहर भागने की तैयारी में था। मास प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं। असरा का लाल होता चेहरा इसकी अंदरूनी कैफियत को जाहिर कर रहा था। ठीक है मैं जा रहा हूँ, मगर जब 2 माह बाद मेरे घर आओगी तो फिर ये बात ना कहना। अब तुम मेहमान हो, मैं ज़रा कुछ नहीं कह भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसा ना हो कि अभी कुछ और कहूँ और तुम। वो दानिस्ता बात अधूरी छोड़कर हंसा था। हम असरा का हाथ अब भी इसकी पुरजोश गिरफ्त में था। मैं जा रहा हूँ, चाय लेकर आओ और प्लीज़ ये डरना छोड़ दो। इसने असरा के बालों को होले से छेड़ा और कदरे दूर हट गया। असरा ने दोबारा प्लग लगाया और मास जा चुका था। असरा को अपने चेहरे पर रंग ही रंग बिखरे हुए नजर आ रहे थे, महसूस हुए। अपने फजूल खदशों पर इसे हंसी आने लगी। जब चाय लेकर वो वापस आई तो ज़ीशान एक बार फिर शुरू हो गया। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है। ताई अम्मी ने घूर कर देखा, मगर वो बाज ना आया। सबसे आखिर में मास को चाय देते हुए इसकी नज़र मास की नज़रों से मिली, जहाँ इसके लिए चाहत का समंदर मौजूद था। इसके दिल को सुकून का एहसास हुआ। माइयों के जर्द जोड़े में मलबूस गजरे पहने असरा बहुत उदास थी। खूब हल्ला गुल्ला और रौनक थी। सभी आए थे, अगर कोई नहीं था तो वो शैला भी थी। इसकी माँ जाई। इसे आखिर तक इंतजार ही रहा कि अभी वो आएगी। एहसन भाई भी गए थे, मगर इन ज़िद्दी अनापरस्त पसंद लोगों ने इसे नहीं आने दिया। बीबी जाना है तो हमेशा के लिए जाओ, वापस आने की ज़रूरत नहीं। ज़रीना बेगम ने साफ जवाब दिया और शहला वहीं चुप हो गई। आकिब भी घर पर नहीं था। फुप्पो फुप्पो, इज़्मा भागती इसके पास आई। अरसरा डर सी गई। फुप्पो, बड़ी फुप्पो आई हैं आकिब अंकल समेत। इसने ये खुशखबरी सुनाई ही थी कि शैला और आकिब खुद इसके पास पहुंच गए। अरसरा भागकर बहन से लिपटी। आकिब ने इसके सर पर हाथ फेरा। एहसास को जगाने के लिए एक लम्हा काफ़ी होता है। कल इसकी बेटी गुड़िया के साथ खेल रही थी। आकिब सामने बैठा था। पापा, मैं गुड़िया की शादी नहीं करूँगी। क्यों बेटा? वो आज फारिग था, इसलिए स्कूल से मिनाहिल की बातें सुन रहा था। अगर मैंने इसकी शादी कर दी तो इसका दूल्हा भी इसे मेरे पास नहीं आने देगा। आकिब दहल सा गया। मिनाहिल भी इसे शैला नजर आई। नहीं नहीं, वो मिनाहिल के साथ शैला की तरह नहीं होने देगा। तड़प ही तो उठा वो, और इसी वक्त शैला को तैयार होने का कहा। ज़रीना बेगम शोर करती रही, पर आज इसने कान बंद कर लिए। जबकि मगर अब इसके सामने मिनाहिल थी। इसने शैला की वजह से नहीं, बल्कि मिनाहिल की वजह से ये फैसला किया था। चलो अच्छी बात है, कुछ तो अकल आई।
شیلا مناہل سمیت اس کے کمرے میں ابھی ابھی سوئی تھی۔ صبح اسرا کی رخصتی تھی۔ طوبہ نے مائیوں کی تقریب کو خود ویڈیو بنائی تھی کیونکہ ماس کے فون کے دھمکی دی تھی، اگر میں نے تمہیں تقریب کے دوران روتے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سو اس نے مشکل سے آنکھوں پر ضبط کے بندھن باندھے۔ سوئی ہوئی مناہل کو پیار کر کے اسرا نے وضو کیا۔ 3 بجنے والے تھے۔ ابھی کچھ گھنٹوں میں صبح ہونے والی تھی، اس کی زندگی کی نئی صبح۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے شکرانے کے نفل پڑھے، تبھی دعا مانگتے ہوئے آنسو اس کی پھیلی ہتھیلیوں پہ ٹپکے، مگر یہ رب کے حضور اس کے شکرانے کا اظہار تھا، ایسے آنسو بہانے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ جائے نماز طے کر کے وہ کھڑکی کے پاس آئی۔ اس نے کھڑکی کھولی تو چاند کی شریر کرنے اندر چلی آئیں۔ وہ ماس کے بارے میں سوچ رہی تھی جس نے اسے موت پر کر دیا تھا۔ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے ایک پیاری سی مسکان اس کے لبوں پر آ گئی۔ تبھی اس کا سیل فون گنگنایا۔ اس نے جلدی سے آن کیا کہ کہیں شیلا کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ دوسری طرف ماس تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی۔ کیا آپ نے آدھی رات کو یہی بتانے کے لیے مجھے فون کیا؟ واہ جی واہ! ماس کو اس کا پورا اعتماد لہجہ سن کر بہت لطف آیا۔ خیر یہ میں تمہیں کل بتاؤں گا کہ کس لیے فون کیا تھا۔ ماس نے دھمکی دی، مگر پہلی بار اسرا اس کی دھمکی سے خوفزدہ نہیں ہوئی کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اس دھمکی میں انتظار کا کرب رچا ہے۔ چلیں اب سو جائیں، وہ پچکار کر بولی۔ ہاں جی سونے لگا ہوں، مگر نیند کس کافر کو آئے گی؟ اب انتظار ایک صبح کی دوری تک کا ہی تو تھا، اور صبح دور کب تھی؟ اس کی زندگی کی روشن اور چمکیلی صبح جو آنے ہی والی تھی۔ اسرا فون بند کر کے آپی کے پاس لیٹ گئی۔ رات قطرہ قطرہ گزر رہی تھی اور اس کی زندگی کے سہانے خواب کی تعبیر میں بدلنے کے لیے، ایک خوبصورت تعبیر میں بدلنے کے لیے۔ جی تو گائز یہاں پہ ہمارا یہ خوبصورت سا چھوٹا سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا یہ ناول؟ آپ کو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ مجھے یہ ناول بڑا پسند آیا، لیکن اس میں ایک چیز کی کمی تھی کہ ان کو ولید کا بھی بتانا چاہیے تھا کہ ولید کے ساتھ آ کے کیا ہوا۔ تو مجھے اب خیر آپ لوگ رائے کا اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم کل ملیں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔